دوپہر بخیر اور دا بلیک ہول میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سوویت یونین کے زوال اور چائنا کی اکنامک ٹرانسفارمیشن کے بعد ایک عام تاثر یہی بنا کہ جو سوشلسٹ نظریات ہیں وہ فرسودہ ہو گئے ہیں یا آبسلیٹ ہیں، اینڈ دیٹ مینس کہ جو ویسٹرن کیپٹلزم ہے دیٹ اسٹینڈس وکٹوریس اینڈ از ہیونگ دی فائنل آف۔ کیا ایسا ہی ہے؟ یہ سوال ہر دور میں جو ہے یہ ایک موضوع بحث رہا ہے۔ جو ہمارے گلوبل پریسنگ چیلنجز ہیں، مثلاً ماحولیاتی تبدیلی، انکم انیکویلٹی، آمرانہ یا اتھارٹیرین رجیمز یا انسانی حقوق کی وائلیشنز ٹو نیم اے فیو، بہرحال ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم اس پوری سناریو پر نظر ثانی کرتے رہیں۔ اور ایک سوال ہمارے سامنے بارہا آن کھڑا ہوتا ہے کہ جو ہمارا موجودہ معاشی یا سماجی ڈھانچہ ہے، کیا یہ ایک منصفانہ، ایک سسٹینیبل، ایک پائیدار دنیا کے لیے قابل عمل ہے، یا ہمیں کوئی متبادل راستے بھی تلاش کرنے چاہیے؟ اور پھر گھوم پھر کر بات دوبارہ سوشلزم، کیپٹلزم وغیرہ کی طرف آنے لگتی ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے جو آپ میری پشت پہ بورڈ پہ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، کامن مسکنسیپشنس اباؤٹ سوشلزم، کیپٹلزم اینڈ اسٹیٹ انٹرونشن۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں آج آگے بڑھنے کا کیا راستہ دکھائی دیتا ہے۔ وی آر ویری گریٹفل ٹو آر گیسٹ اسپیکر۔ میرے دائیں جانب تشریف فرمائیں ڈاکٹر محمد اقبال۔ ہی از اے ریٹائرڈ سول سرونٹ وتھ intellectual passion and interest in philosophy, history, social sciences and political economy۔ پبلک سروس میں رہے ہیں، صاحب مطالعے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی جو کیا کہنا چاہیے حاصل مشاہدہ یا حاصل مطالعہ جو ہے وہ ہمیں آج جاننے کا موقع ملے گا۔ آپ لوگوں کی آمد کا شکریہ۔ تھوڑی سی زحمت کر کے اپنے سیل فونس کائنڈلی سائلنٹ موڈ میں سوئچ کر لیں سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن۔ جیسا کہ یہاں کی روایت، ہاؤس اوپن ہوتا ہے فار کیو اینڈ اے، جس میں آپ لوگ ظاہر ہے کہ اسپیکر کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں، تو اس مرحلے کا انتظار کیجیے گا۔ اینڈ وین اٹ ڈز پلیز ریز یور ہینڈ فرسٹ سو دیٹ دس مائکروفون از گیون ٹو یو، اینڈ دیٹس اٹ۔ پلیز ویلکم ڈاکٹر محمد اقبال۔ بہت شکریہ انٹروڈکٹری ریمارکس کا، اور اسپیشلی اس لیے کہ جو آپ نے پہلی بات کی ہے نا، اس سے مجھے کیوں ملا ہے کہ ہمیں بات شروع کہاں سے کرنی چاہیے۔ جیسے آپ نے کہا کہ سمجھا جاتا ہے کہ سوشلزم کا از ڈیڈ اینڈ بریڈ، اور جو ہے کیپٹلزم رینز سپریم، تو یہ اب سوشلزم کا ذکر کرنا شاید اسی طرح ہو، شاید کوئی ہم میں سے یہ کہے کہ جیسے ہم ہومو ایریکٹس کو ڈسکس کریں کہ جو کہ ہمارا ایک پریڈیسیسر تھا، ہم ہومو سیپینز ہیں، یا ہم نیانڈرتھل مین کو ڈسکس کر رہے ہیں، جس کا صرف ایک ہسٹورک ایکیڈیمک انٹرسٹ ہو سکتا ہے، پریکٹیکل امپلیکیشن کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ہومو ایریکٹس ملنے سے رہا، ہمیں نیانڈرتھل مین بھی نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح سوشلزم بھی ایک جو ہے مردہ گھوڑا بن چکا ہے، جس پہ اب چابک مارنے کا شاید فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ڈسکشن ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ اس کے لیے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سی فلسافک ایک ڈسکشن کرنا چاہوں گا کہ نالج چیز کیا ہے، یعنی کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ امپریشن دے رہے ہیں، یہ ایک کامن نالج ہے۔ اٹ از ٹیکن فار گرانٹیڈ کہ سوشلزم کا ڈیمائز ہو چکا ہوا ہے، کیپٹلزم رینز سپریم۔ تو اس نالج کو ڈسپیل کرنے یا اس کو کنٹیسٹ کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ نالج آتی کہاں سے ہے۔ اور اس کے لیے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک فرینچ فلاسفر مشیل فوکو کی تھوڑی سی فلاسفی سے آپ کو اس ڈسکشن پہ لے کے جا سکتا ہوں۔ مشیل فوکو کو کہا جاتا ہے کہ فرینچ پوسٹ ماڈرنسٹ ہے، شاید 1984 میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ کمپلیکیٹڈ قسم کی اس کی فلاسفی ہے، لیکن اس کی جو مین پری آکوپیشن تھی وہ پاور کے ساتھ تھی، کہ پاور کیا چیز ہے، پاور کے ڈائنامکس کیا ہیں، اور پاور کہاں سے آتی ہے اور کیسے ایکسرسائز ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جو سمجھا جاتا تھا پاور کو ایک کوئرسو فورس سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ ڈنڈا، سادہ لفظوں میں کہ جو پاور ہے وہ ڈنڈے کے ساتھ ہوتی ہے۔ فوکو نے اس سارے کانسیپٹ کو ریولیوشنائز کر دیا، کچھ لوگوں کے مطابق اس کو سر پہ کھڑا کر دیا۔ اس نے یہ کہا کہ پاور جو ہے وہ کوئرسو نہیں ہوتی، پاور جو ہے ایک ڈیفیوز چیز ہے، اور پاور کے کوئی سینٹرز نہیں ہوتے کہ جیسے ہم سمجھیں کہ جی جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اسلام آباد میں وہ اس کے پاس پاور ہے، یا تھانے دار کے پاس پاور ہے، یا کسی گورنمنٹ فنکشنری کے پاس پاور ہے، یا کسی پرائیویٹ گروپ کے پاس پاور ہے۔ اس نے کہا تھا کہ پاور ڈیفیوز ہوتی ہے، پاور از ایوری ویئر، ہر جگہ سے پاور ایمنیٹ ہوتی ہے، اور اس کو کوئرشن کے ساتھ
نہیں کرنا پڑتا استعمال، کوئرشن کے ساتھ پاور کا کی ایکسرسائز نہیں ہوتی، پاور یوز کی جاتی ہے وداؤٹ ایکسرسائز. اور وہ پاور آتی کہاں سے ہے؟ اس نے جو کہا تھا، ہم ایک اور یعنی کہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ نالج از پاور. اس نے اس کو آپ یہ سمجھیں کہ بالکل الٹ کر دیا. یہ اس کے الفاظ نہیں ہیں، یہ میری انٹرپریٹیشن ہے. اس نے کہا کہ پاور از نالج. پاور ڈیفائن کرتی ہے کہ نالج کیا ہوگا. پاور کے مختلف میکانزمز ہیں جن کے ساتھ یہ طے کیا جاتا ہے کہ سوسائٹی کس چیز کو بلیو کرے گی، سوسائٹی کس چیز کو سچ مانے گی. یعنی کہ ٹروتھ کی رجیم بھی جو ہے وہ پاور ڈیفائن کرتی ہے، کوئی اور ڈیفائن نہیں کرتا. اور اس پاور کی ایکسرسائز کے لیے اس نے، یا پاور کی اوریجن کے لیے اس نے بتایا کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں، اسپیشلی اس کا ایک اور بہت انٹرسٹ تھا، اس نے پریزنس کو اسٹڈی کیا تھا. اس نے جو پریمیٹیو پریزنس تھے ایام قدیمہ کے، ان کو ڈسکس کیا کہ ان پہ جو قیدی ہوتے تھے ان پہ بہت شدید ظلم و ستم کیا جاتا تھا. پھر اس نے کہا کہ 18th سینچری سے جب ایک نیا سٹرکچر بنا تو یہ سارا کانسیپٹ ریولوشنائز ہو گیا. اب پریزنس پہ فزیکل فورس کے ذریعے ان کو ٹارچر نہیں کیا جاتا، ان کو ڈسپلن کے ذریعے ان کے سول کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ان کے مائنڈ کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اور یہی فینومینا اس نے کہا تھا کہ اسکولوں میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، ویرینگ ڈگری سے ہمیں مینٹل انسٹیٹیوشنز میں بھی نظر آتا ہے، اور ہمیں ہر انسٹیٹیوشن میں یہ نظر آتا ہے کہ پاور کو ایک پرسویشن کے ذریعے اور ایک ڈسپلن کے ذریعے لوگوں کے مائنڈ کو، شاید یہ ایکسٹریم لفظ ہوگا کہ لوگوں کو کے مائنڈ کو کنٹرول کر کے پاور جو ہے وہ اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتی ہے. تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جو نالج ہے وہ، یا نیریٹو ہے جو ہمارا آج کل ہم لفظ بڑے استعمال کرتے ہیں، نیریٹو یا بیانیہ، وہ پاور ڈٹرمن کرتی ہے. اور پاور ڈٹرمن جب کرتی ہے تو ایک اسمال گروپ ہوتا ہے جو یہ ڈٹرمن کرتا ہے. جو رولنگ ایلیٹ ہوتی ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ نالج ہوگی کیا. کسی ایک گیون ٹائم میں، گیون سوسائٹی میں نالج کو اور ٹروتھ کو اور سچ کو اور جھوٹ کو ڈیفائن وہ لوگ کرتے ہیں. اسی بات کو اگر ہم زیادہ فلاسافک سے نکل کے چومسکی پہ چلے جائیں، چومسکی اور واٹر اسٹون کے ایک لیکچرز ہیں جو کتابی شکل میں بھی چھپے ہوئے ہیں، اویلیبل ہیں مارکیٹ میں. انہوں نے بھی اسی کانسیپٹ سے بات شروع کی ہے. انہوں نے اس کی نالج کی بجائے کامن سینس کا لفظ استعمال کیا ہے. اور کامن سینس کو وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ چیزیں یا وہ باڈی آف نالج جس کے لیے آپ کو کوئی سوفسٹیکیٹڈ آرگومنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی، جس کے پروف کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اسے ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اٹ از ٹیکن فار گرانٹیڈ. ہر آدمی ایکسیپٹ کرتا ہے کہ یہ کامن سینس ہے، یہ ریالٹی ہے، یہ سچ ہے. تو اب اگر آپ یہ دیکھیں گے نا، تو جو ہم بات شروع کر رہے، جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، یہ بھی ہماری کامن سینس بن گئی ہوئی ہے. ہم اسے کویسچن نہیں کرتے کہ سوشلزم ناکام تھا. اور کامن سینس کی جو انہوں نے ایک اور بات بتائی، وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کامن سینس صرف یہ نہیں ایکسپلین کرتی کہ ریالٹی ہے کیا، وہ یہ بھی اگلا سٹیپ لیتی ہے کہ ریالٹی ہو ہی یہی سکتی تھی. اگر سوشلزم ختم ہوا ہے تو اس نے ہونا تھا. اس میں کچھ خرابیاں تھیں، کچھ اس میں ڈیفیشنسیز ایسی تھیں جن کا ہم آگے چل کے ذکر کریں گے کہ اس نے ختم ہونا ہی تھا. یہ سروائیو نہیں کر سکتا تھا، یہ ہیومن نیچر کے خلاف تھا، یہ اکنامک پرنسپلز کے خلاف تھا، اس لیے ختم ہونا تھا. تو اس لیے جب سوشلزم اور کیپٹلزم کی بات کی جاتی ہے تو یہی کامن سینس ہمیں ڈکٹیٹ کرتی ہے. یہی کامن سینس ہمیں یہ پوچھنے کی پہ مجبور کرتی ہے کہ سوشلزم پہ بات کرنے کی ضرورت کیا ہے. یہ تو اٹ از اے تھنگ آف پاسٹ. واٹ از دا یوز ان فلاگنگ اے ڈیڈ ہارس. تو جب ہمیں یہ فنومینا سمجھ آ جائے گا، پھر وہ اگلی بات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو کامن سینس کو بنانے میں، شیپ کرنے میں رول کن کا ہوتا ہے. وہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جو رولنگ ایلیٹ ہوتی ہے وہ یہ کرتی ہے، وہ کامن سینس وہ کریٹ کرتی ہے، اور وہ کامن سینس سسٹینیبل ہوتی ہے جو کہ رولنگ ایلیٹ کو سوٹ کرتی ہو. رولنگ ایلیٹ کو اگر یہ ثابت کرنا سوٹ کرتا ہے کہ جی سوشلزم ایک ناکام آئیڈیالوجی تھی، ایک فیلڈ آئیڈیالوجی تھی، تو ہم یہی سمجھیں گے.
ہمارا ڈومیننٹ اوپینین یہی ہوگا کہ واقعی سوشلزم ایک ناکام آئیڈیالوجی تھی اور کیپٹلزم ہی ایک واحد فارم ہے جو ہیومن سوسائٹی میں چل سکتی ہے اکنامک ارینجمنٹ کی، اور اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ ڈیموکریسی یا پولیٹیکل سسٹم ہے یا اور جو سوشل سسٹم رائج ہیں، یہ انیویٹیبل ہیں، یہ ان اوائڈیبل ہیں. اور یہاں سے ہی جو رولنگ ایلیٹس کی پاور ڈیرائیو ہوتی ہے. انہوں نے اپنی پاور سے پہلے نالج کریٹ کی اور اس نالج نے ان کی پاور کو فردر سسٹین کیا اور اسٹرینتھن کیا. یہ ہیں ڈائنامکس جیسے سوشل اکنامک اور پولیٹیکل آرگنائزیشن سوسائٹی میں چلتی ہیں. اس کے لیے فردر وہ مثال دیتے ہیں کہ کیسے یہ جو ہیں، یہ جو نالج کو ڈٹرمن کرنے کے ٹولز ہیں، کیسے کانسنٹریٹ ہوتے جاتے ہیں چند ہاتھوں میں. مثال کے طور پہ انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ 1983 میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں 50 کارپوریشنز تھیں جو 90% میڈیا کو کنٹرول کرتی تھیں، یعنی کہ جو ڈٹرمن کرتی تھیں کہ ایک کنزیومر گھر میں بیٹھا کیا دیکھے گا، کس اوپینین کو سنے گا اور کس اوپینین کی طرف وہ جائے گا. 2012 میں وہ 6 رہ گئی. وہ 50 کارپوریشن جو پھر بھی کمپیریٹیولی اگر دیکھیں، ہم ایسے ڈیموکریٹک نہیں کہہ سکتے کہ 50 کارپوریشن جو ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہوں آپ کے اوپینین کو، لیکن کمپیریٹیولی جب وہ 6 رہ جائیں گی تو تب آپ اندازہ کریں گے کہ وہ کانسنٹریشن جو ہے وہ چند ہاتھوں میں کیسے ہو جائے گی. اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وہ اوپینین یا نالج پھیلاتے ہیں اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے. اس کے پیچھے مقصد کے لیے ہمیں کیپٹلزم پہ جانا پڑے گا جو ہے پروفٹ میکسیمائزیشن ان کا. بلکہ اگلی بات بھی ایک مجھے یاد آ رہی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کبھی غور کریں کہ جس میڈیا کو ہم ایکسپوزڈ ہیں، جو سوشل میڈیا ہم آج کل استعمال کرتے ہیں یا الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا، اگر ابھی بھی کوئی اخبار پڑھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا چیز آپ کو بیچتے ہیں. کیا وہ نیوز بیچتے ہیں؟ ان کا جواب ہے نہیں. کیا وہ انٹرٹینمنٹ آپ کو دیتے ہیں؟ اس پہ بھی ان کا جواب ہے نہیں. اگلی بات وہ کہتے ہیں کہ کیا انفارمیشن دے رہے ہیں آپ کو؟ اس کا جواب بھی دیتے ہیں نہیں. یعنی کہ وہ سوال ان کا یہ کہ ان کا پروڈکٹ کیا ہے. الٹیمیٹلی وہ جواب دیتے ہیں کہ اس کا پروڈکٹ ہم ہیں، آپ ہیں اس کا پروڈکٹ. جس پروڈکٹ کو وہ بیچ رہے ہیں وہ آپ ہیں، اور وہ کس کو بیچ رہے ہیں؟ ایڈورٹائزرس کو. وہ ایڈورٹائزرس کو آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوگا کہ اگر آپ ایک جوتا دیکھیں گے کسی سوشل میڈیا پہ، جوتے کا اشتہار دیکھیں گے تو آپ کو 10 جوتوں کے اور اشتہار آ جائیں گے. اگر آپ ایک قسم کی کتاب منگوائیں گے تو آپ کو اس قسم کی کتابوں کے بے تحاشا اشتہار آ جائیں گے. یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سرویلنس کو آپ کو سبجیکٹ کر دیا گیا ہے، اور اس سرویلنس سے آپ کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کی جا رہی ہے. وہ انفارمیشن جس کو بیچا جا سکتا ہے. کن کو بیچا جا سکتا ہے؟ جو ایڈورٹائزرز ہیں، جو پروڈیوسرز ہیں، جو کیپٹلسٹ ہیں، ان کو بیچا جا سکتا ہے. اور اس کا دوسرا امپورٹنٹ امپیکٹ یہ ہے کہ اس سے آپ کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے، آپ کی ایکسیس کو ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے. اسے ببل ایفیکٹ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک قسم کی اوپینین کی چیزیں دیکھنا شروع کر دیں یوٹیوب پہ تو آپ کو وہی اوپینین ری انفورس کیا جائے گا. آپ کو جو آپشنز دے گا یا چوائسیز دے گا کہ آپ ان چیزوں کو بھی دیکھ لو، وہ اس سے ہی ملتی جلتی ہوں گی، وہ اس کو کانٹراڈکٹ نہیں کریں گی. اس کو ایکو چیمبر بھی کہتے ہیں کہ آپ ایک ایکو چیمبر میں رہتے ہیں اور اپنی مرضی کے اوپینین، وہ اوپینین آپ دیکھتے ہیں جو آپ کے ایگزسٹنگ اوپینینس کو ری انفورس کر رہے ہوتے ہیں. اس کو خیر کانفرمیشن بائس دوسرے طریقے سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو وہ اوپینین اپیل کرتا ہے جو آپ کے ایگزسٹنگ اوپینین کو ری انفورس کر رہا ہو. لیکن اس کنفرمیشن بائس کو وہ اگلی سٹیج پہ لے گئے ہیں کہ آپ کو کسی ایسی چیز سے انٹریکٹ ہی نہیں کرنے دیا جاتا جو آپ کے اوپینین سے یا کامن سینس سے میچ نہ کھاتی ہو. تو اس طرح سے اب اگر ہم پھر اپنے اس سوال پہ چلے جائیں کہ کیا سوشلزم ختم ہو گیا ہے اور کیپٹلزم جو ہے بہترین ایک فارم آف اکنامکس اور گورنمنٹ تھی جو کہ دنیا میں اس وقت رائج ہے، تو ہمیں پھر یہاں سے اپنے ان اوپینینس کو کویسچن کرنا پڑے گا اسی نالج کے کانسیپٹ کے مطابق کہ جو نالج فری نہیں ہے، جو شاید فیئر نہیں ہے، ہم پہ امپوز کرنا تو نہیں کہا جا سکتا، ہمارے اندر وہ خاموشی سے سرایت کر دی گئی ہے کہ ہم اس اوپینین کے، اس کامن سینس کے اور اس لینگویج کے اسیر بن گئے ہیں جو ضروری نہیں صحیح ہو.
ضروری یہ بھی نہیں کہ وہ غلط ہو، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن اصل ایک جو تھنکنگ ریشنل مین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو چیزوں کو کریٹیکلی ایگزامن کرتا ہے. جب اس کے سامنے کوئی بیان دیا جاتا ہے تو اس کا ایویڈنس مانگتا ہے کہ مجھے یہ تم کہہ رہے ہو کہ اس طرح ہے، دن ہے، مجھے ثابت کرو کہ دن ہے. یہ ثابت کرنا بڑا آسان ہے، سو کھڑکی کھول کے دکھا دیں باہر روشنی ہے، لیکن تو اس سے جو کمپلیکیٹڈ چیزیں ہوں گی ان کے لیے ایک ہائر لیول آف ایویڈنس چاہیے ہوگا. تو سم ہاؤ ہمیں اس اسٹیج پہ لے آیا گیا ہے جہاں ہم ایویڈنس ڈیمانڈ نہیں کرتے، ہم اسکیپٹک نہیں ہوتے ہیں، ہم سوال نہیں کرتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں چیزوں کو. اس لیے تو سب مان رہے ہیں، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے، جو اوپینین فارمر ہیں، جو ٹی وی ہے، کوئی بڑا اچھا ٹی وی اسٹیشن ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا، اس کا مطلب ٹھیک ہوگا یہ. ہم اس کو کویسچن نہیں کرتے. حالانکہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے کویسچننگ اور کریٹیکل ایگزامینیشن اور اسکیپٹسزم اور ایویڈنس ڈیمانڈ کرنا انتہائی ضروری ہے. اس کے بغیر اگر آپ کوئی نالج ایکوائر کریں گے یا کلیم کریں گے کہ میرے پاس نالج ہے تو وہ شاید ڈیفیکٹو ہوگی. تو اس بیسک انٹروڈکشن کے بعد ہم آ جاتے ہیں کرٹیسزم آف سوشلزم کو. جب کہا جاتا ہے کہ سوشلزم تھا ہی ایک نکما سسٹم، اس نے فیل ہونا تھا، وہ ہو گیا، تو اب ہمیں اگلا سوال یہ کرنا چاہیے کہ کیسے نکما سسٹم تھا؟ کیا آپ کے پاس آرگومنٹ ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ وہ سسٹم غلط تھا، اور دوسرا اس کا جو آلٹرنیٹو ہے یعنی کہ کیپٹلزم، وہ بہت بہتر سسٹم تھا؟ تو اس کے لیے جو ایکسیپٹیڈ ایک کچھ 7 8 10 چیزیں ہیں جو کہ سوشلزم کو کرٹیسائز کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس میں سے جو مجھے ذاتی طور پہ، جب میں شاید آپ جو لوگوں کی عمر کا تھا تو کبھی سوشلزم کے حق میں ہو جاتا تھا، کبھی کیپٹلزم کے حق میں ہو جاتا تھا، تو اس وقت جو مجھے ذاتی طور پہ سب سے امپورٹنٹ آرگومنٹ پسند تھا وہ تھا کہ سوشلزم انڈیویجولزم کو ختم کرتا ہے، یہ کلیکٹیو پہ ایمفیسائز کرتا ہے، کلیکٹیو کو امپورٹنس دیتا ہے، سوسائٹی کو امپورٹنس دیتا ہے. انڈیویجول کے جو رائٹس ہیں، انڈیویجول کی جو انڈیویجویلٹی ہے، اسے شاید سب مرج کر دیتا ہے اس کلیکٹیو میں. اسی سے پھر ملتی جلتی باتیں آ جاتی ہیں کہ جی سے پھر انیشیٹو ختم ہو جاتا ہے کہ جب ایک آدمی اپنے لیبر کا یا ایفرٹ کا فروٹ خود لے سکتا ہے تو اس میں زیادہ انیشیٹو ہوتا ہے، لیکن جب وہ فروٹ جا رہا ہو سوسائٹی کے پاس، اس کے پاس نہ جا رہا ہو، اس کے بیوی بچوں کے پاس نہ جا رہا ہو، تو اس کی محنت کرنے کی یا انٹرپرائزنگ جو اس کی ایبلٹیز ہیں وہ بھی دب جاتی ہیں. یہ ایک دوسرا کرٹیسزم تھا سوشلزم کا. اس سے ملتی جلتی اور باتیں ہیں. اس کو بھی یہ میں سب سے پہلے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید سیکوینس اگر آپ کسی سے پوچھیں گے، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں گے کہ کرٹیسزم آف سوشلزم کیا ہے، تو شاید اس آرڈر میں نہیں آئے گا، لیکن میرے ذاتی خیال کے مطابق یہ سب سے امپورٹنٹ اس کا کرٹیسزم تھا. اس کو بھی ہمیں ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے تھوڑی سی تفصیل سے. یہ جو بیسیکلی کانسیپٹ ہے کہ مین بائی نیچر انڈیویجولسٹک ہے، یہ بھی ایک ٹروازم کے طور پہ لیا جاتا ہے، سیلف ایویڈنٹ اسے سمجھا جاتا ہے کہ، اور اسی چیز کو جو ہے کیپٹلزم کے سپورٹرز نے ہائی لائٹ کیا. ان کے مطابق ایک آئن رینڈ ایک خاتون ہوتی تھی، ایک رائٹر ہوتی تھی جو کہ کیپٹلزم کی بہت بڑی ڈیفینڈر تھی. ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے فاؤنٹین ہیڈ. ان کی ایک اور کتاب تھی جو کہ میں نے کالج کے دنوں میں پڑھی تھی، ورچوز آف سیلفشنس. ٹھیک ہے نا جی، اب شاید وہ نہیں ملتی ہوگی مارکیٹ میں. اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جی سیلفش انسان سیلفش ہوتا ہے اور یہ ہونا اچھی بات ہے، اٹ از اے ورچوس تھنگ ٹو بی سیلفش. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ان سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جی انسان، کہنا ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ انسان بائی نیچر انڈیویجولسٹک ہے، اپنا انٹرسٹ کو ویلیو کرتا ہے، تو کوئی بھی ایسا سسٹم جو ہیومن نیچر کے خلاف ہوگا وہ سسٹینیبل نہیں ہوگا، نہیں چل سکے گا. اور سوشلزم، اچھا دوسری بات میں کلیریفائی کر دوں کہ جب میں سوشلزم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو اس میں آپ مارکسزم بھی سمجھ لیں، کمیونزم بھی سمجھ لیں، ان میں فرق ہیں، لیکن ہمارے پرپزز کے لیے کیونکہ ہم اس کو ایز این آلٹرنیٹیو ٹو کیپٹلزم کی بات کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم سب کو اکٹھا ذکر کر رہے ہیں اور اس کے لیے سوشلزم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ سوشلزم کلیکٹیوزم کی فلاسفی ہے جو کہ انڈیویجولزم کے خلاف ہے، تو اس لیے اگینسٹ دی ہیومن نیچر ہے، اس لیے یہ نہیں چل سکتی. اس آرگومنٹ کو جو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے حساب سے سب سے ویٹی آرگومنٹ ہے، اس کو ڈسکس کرنے کے لیے میں آپ کا تھوڑا سا ٹائم لوں گا.
یہ آرگومنٹ آیا کہاں سے؟ یہ آرگومنٹ آیا فلسفی میں، آپ نے سوشل کانٹریکٹ کا بھی نام سنا ہوگا، ایک اسٹیٹ آف دی نیچر کا نام بھی سنا ہوگا ضرور. وہ ایک کچھ فلاسفرس نے، جن میں سب سے پہلے ٹامس ہابس تھا، پھر جان لاک، پھر روسو، انہوں نے ایک پریمیٹیو اسٹیٹ آف نیچر پریزنٹ کی تھی. ساتھ انہوں نے تھوڑا سا کوالیفائی کر دیا تھا کہ ہم ہسٹری کی بات نہیں کر رہے، کہ ضروری نہیں کہ ہسٹوریکلی ایسا ہی ہوا ہوگا، لیکن ہم کانسیپچولی یہ بتانے کے لیے کہ سوسائٹی کیسے ایوالو ہوئی، ہم اس پریمیٹیو اسٹیٹ آف نیچر کی بات کر رہے ہیں. ہابز نے کہا کہ یہ پریمیٹیو اسٹیٹ آف نیچر یہ تھی کہ ہر بندہ دوسرے کا دشمن تھا، دیر واز اے وار آف ون اگینسٹ آل. وائلنٹ لوگ تھے، جنگلی لوگ تھے، اور ایک دوسرے کو مار کے، اور اس کے مطابق اس وقت جو سب سے بڑی ویلیو تھی وہ تھی ہیومن لائف. یعنی کہ ان کا جو مین انٹرسٹ تھا اپنی زندگی کو پرپیچویٹ کرنا، بچانا تھا. اور جب وہ اس طرح کی جنگ چلتی رہی جس میں ایوری باڈی از فائٹنگ ایوری باڈی ایلس، تو الٹیمیٹلی لوگوں نے بیٹھ کے کہا کہ یار اس طرح تو کوئی بھی نہیں بچے گا. تو ایک ریشنل کانشیس ڈیسیژن کیا گیا کہ ہم ایک سوسائٹی کی شکل میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، جس میں ہر بندہ اپنے کچھ فریڈمز چھوڑ دے گا تاکہ اس کے باقی فریڈمز جو ہیں، باقی لبرٹیز جو ہیں وہ پریزرو کی جا سکیں. اس کو بعد میں روسو نے سوشل کانٹریکٹ کا نام دے دیا کہ یہ ایک سوشل کانٹریکٹ تھا جو کہ ہائپوتھیٹیکل تھا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہسٹورک ایونٹ نہیں تھا، ہم نہیں بتا سکتے کہ اتنے BCE میں سوشل کانٹریکٹ ہوا فلاں فلاں لوگوں کے درمیان، لیکن انہوں نے پرزیوم کیا کہ سوسائٹی اس طرح ایوالو ہوئی ہے. اس کے بعد لاک آ گیا، اس کا کانسیپٹ تھوڑا سا لائٹر تھا، تھوڑا سا لبرل تھا، یعنی کہ ہر آدمی اتنا زیادہ وائلنٹ نہیں تھا جتنا کہ ہابس نے سمجھا تھا. اس نے کہا کہ جی وہ لوگ کوآپریٹ کرنے پہ راضی ہو گئے تھے پرائیویٹ پراپرٹی بنانے کے لیے، کہ وہ لوگ ویسے تو ہر بندہ انڈیویجولسٹک ہی تھا، ہر بندہ علیحدہ ہی تھا، آئسولیٹڈ تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے پراپر پرائیویٹ پراپرٹی کریٹ کرنی ہے تو وہ کوآپریٹ کرنے پہ راضی ہو گئے. اس کے بعد روسو آ گیا. روسو نے وہ جو پریمیٹیو انڈیویجول مین تھا، آئسولیٹڈ مین تھا، اس کو اور زیادہ میلو ڈاؤن کر دیا. وہ اتنا وائلنٹ نہیں تھا، بلکہ روسو نے الٹ بات کی کہ جی یہ سوسائٹی ہے جو لوگوں کو وائلنٹ بناتی ہے. الٹیمیٹلی سوسائٹی میں رہ کے لوگ وائلنٹ بنتے ہیں. ادروائز پریمیٹیو مین تو بہت اچھا تھا، پیس لونگ تھا، لیکن وہ تھا انڈیویجول، وہ اکٹھا نہیں تھا، وہ سوسائٹی میں نہیں رہ سکتا تھا. سوسائٹی میں بعد میں انہوں نے اپنی کچھ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے سوسائٹی کریٹ کی، والنٹیریلی، کانشیسلی، اور ایک ریشنل ڈیسیژن کے طور پہ. اس سے وہ پریمیٹیو اسٹیٹ آف نیچر، یعنی کہ ہیومن نیچر کو جو انڈیویجولسٹک ہیومن نیچر تھا، یہ طے ہو گیا. یہ ویسٹرن فلاسفی میں یہ طے تھا کہ ہیومن بینگس جو ہیں بائی نیچر انڈیویجولسٹ ہیں، اکیلا رہنا ان کا نیچر ہے، اکٹھے رہنا ان کا نیچر نہیں ہے. اور اگر آپ کو ان کو اکٹھا رہ کے اور اکٹھی اکنامک ایکٹیویٹی کروائیں گے تو وہ سسٹم نہیں چل سکتا، کیونکہ اٹ از اگینسٹ دی ہیومن نیچر. یہ بیسک کانسیپٹ ٹھیک ہے کہ جی وہی سسٹم چل سکتا ہے جو آپ کے نیچر کے ساتھ کنفارم کرتا ہو، لیکن وہ نیچر ہے کیا؟ وہاں تک یہ سپوز رہا کہ وہ نیچر یہی تھا انڈیویجولسٹک. فارچونیٹلی اگر آپ غور کریں گے تو پچھلے چند ڈیکیڈس میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے کچھ چیزوں میں، کچھ ڈسپلنز میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے. ایک سوشل ایک ایولیوشنری بائیولوجی ہے. ہمارے زمانے میں جب ہم کالج میں پڑھتے تھے کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوا تھا ایولیوشنری بائیولوجی. پھر DNA کی پاپولیشن جینیٹکس کی اسٹڈی ہوئی ہیں، جو پرانی ہمیں جو آثار ملتے ہیں پرانی لائف فارمز کے، ان کے DNA ابھی بھی اسٹڈی کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح سوشل اینتھروپولوجی میں بہت ڈیولپ ہوا. پرائمیٹولوجی جو کہ ہمارے جو ہمارے اینیمل کنگڈم میں جو کہ ہیومن بینگ کے رشتہ دار ہیں ان کو پرائمیٹس کہا جاتا ہے، ہم بھی پرائمیٹس ہیں، ان کی اسٹڈی کی گئی. تو اس کے نتیجے نکلے بالکل الٹ. وہ جو ہابس نے، روسو نے اور لاک نے کہا تھا، نتیجے بالکل اس کے الٹ نکلے. ان اسٹڈی سے لیٹر ڈیولپمنٹ سے یہ پتہ چلا کہ ہیومن بینگ کبھی بھی آئسولیٹڈ نہیں رہا، ہیومن بینگ ہمیشہ سوسائٹی میں رہا. ہیومن بینگ بائی نیچر کمیونل ہے، وہ کمیونٹی میں ہی تھرائیو کر سکتا ہے اور کمیونٹی میں ہی رہ سکتا ہے. مطلب اس کا سمپلی یہ ہوا
کہ ایک ایسی فلسفی جو سوسائٹی کو یا کلیکٹیو کو زیادہ امپورٹنس دیتی ہے وہ شاید ہیومن نیچر کے زیادہ نزدیک ہے بجائے اس کے آلٹرنیٹیو کے. بلکہ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی یہ جو اب ہمارے جو سٹرکچرز ہیں یہ انڈیویجولسٹک ہیں، ہمارے جو پولیٹیکل اکنامک سٹرکچرز ہیں انڈیویجولسٹک ہیں، یہ لیٹر ڈیولپمنٹ ہے. یہ اس لیے ہے ہمیں انڈیویجول کے طور پہ اس لیے سوچنا پڑتا ہے کیونکہ ہم نے سٹرکچرز ایسے بنا دیے ہیں، ہم نے فریم ورک سوسائٹی کا ایسا بنا دیا ہے کہ ہم انڈیویجول بن کے سوچتے ہیں. حالانکہ ہیومن نیچر نہیں ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ ہیومن نیچر سے بھی پیچھے جاتے ہیں. آپ کو شاید پتہ ہو کہ جو ہمارا کلوزسٹ، اگر ہم تھیوری آف ایولیوشن کو مانتے ہیں، کچھ لوگ نے نہ ماننا چاہے، ان کی چوائس ہے، بالکل نہ مانیں. اگر ہم تھیوری آف ایولیوشن کو مانتے ہیں تو ہمارے نزدیکی جو رشتہ دار ہیں وہ چمپینزیز ہیں. چمپینزیز اور ہیومن بینگز 99% آف ڈی این اے شیئر کرتے ہیں. صرف 1% ہمارا ڈی این اے چمپینزیز سے فرق ہے، اور اس 1% کی وجہ سے ہی ہم زبان بھی ہم نے ایجاد کر لی، ہم نے آرٹ بھی ایجاد کر لیا، ہم نے فلسفی بھی ایجاد کر لی. یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے کوگنیشن ہے اور جو ہماری لینگویج ہے یہ صرف اس 1% کے فرق کی وجہ سے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو چمپینزیز کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے اس سے بہت زیادہ ہمیں کلو مل سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ جو پرائمیٹولوجسٹ تھے انہوں نے جب چمپینزیز کی کالونی دیکھی تو انہوں نے کہا کہ جی ان میں بھی سوشل اور پولیٹیکل سکلز پائی جاتی ہیں، وہ بھی اکٹھے رہنا، ان کا بھی نیچرل طریقہ اکٹھے رہنا. اور اس میں چمپینزی کی کالونی میں ایک جو سردار، جیسے وہ ٹیکنیکلی الفا کہا جاتا ہے، کہ الفا جو ہوتا تھا وہ سوشل سکلز کی وجہ سے الیکٹ یا سلیکٹ ہوتا تھا. وہ کوئی ہیریڈیٹری پوزیشن نہیں تھی کہ اس کا باپ بھی کیونکہ سردار ہے تو اس نے بھی بننا. تو وہ جو چمپینزی الفا چمپینزی ہوتا تھا وہ ایک گروپ بناتا تھا اپنے سپورٹرز کا، وہ ایک گروپ سپورٹرز کا گروپ بناتا تھا، سوشل سکلز اور پولیٹیکل سکلز کی وجہ سے بناتا تھا نا جی. اور اس کے بعد پھر وہ اسینڈنسی حاصل کرتا تھا اپنے ہرڈ میں. چمپینزیز میں یہ جو ہرڈ سوسائٹی تھی یہ لمیٹڈ تھی چند سو نفوس تک، اس لیے کیونکہ ان کے پاس لینگویج نہیں تھی. آپ کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، نالج ٹرانسفر کرنے کے لیے لینگویج ضروری ہوتی ہے. اور ہیومن بینگس کی اگر ہم ترقی کو دیکھیں گے اس کی بہت وجہ ہماری لینگویج کی سکلز ہیں کہ ہم نالج کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اور ہم سوشل سکل کی وجہ سے جو ایولیوشنری پروسیس لوگوں کو دوسرے جاندار چیزوں کو صدیاں لگتی ہیں وہ ہم چند سالوں میں کر لیتے ہیں. تو کیونکہ انسان نے لینگویج سیکھ لی تو اس لیے اس کی سوشل جو آرگنائزیشن تھی وہ بڑے اسکیل پہ ہونی شروع ہو گئی بجائے ان کے چمپینزیز کی جن کی ہم بات کریں. اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ 5 ملین سال پہلے ایک کامن انسیسٹر تھا چمپینزیز کا اور ہوموز کا، جس خاندان سے ہم تعلق رکھتے ہیں وہ سپریٹ ہوا کہ چمپینزیز کا جو ہے لائن علیحدہ ہو گئی، ہوموز کی علیحدہ لائن ہو گئی. اور اس 5 ملین سالوں میں ہیومن برین جو ہے وہ 3 ٹائمز گرو کیا ہے، 3 ٹائمز اس کا سائز بڑھا ہے، جو کہ ان کے مطابق ایولیوشنری اسکیل میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور اس کی وجہ جو ہیومن برین کے بڑا ہونے کی وجہ ہے وہ ان کے مطابق یہ ہے کہ یہ سوشل سکلز جو ہیں، یہ سوشل پولیٹیکل اکنامک سکلز کی امپرومنٹ کے لیے ضروری تھا کہ ہیومن برین بڑا ہو جاتا. تو بہرحال یعنی کہ ایویڈنس اب ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ نوشن یا وہ آئیڈیا جو اس زمانے کی کامن سینس تھی، جو شاید ابھی بھی بہت سارے لوگوں کے لیے کامن سینس ہے کہ ہیومن بائی نیچر انڈیویجولسٹک ہے، وہ کامن سینس غلط تھی. اور ہیومن بینگ یعنی کہ یہ جو بیسک کرٹیسزم ہے نا سوشلزم کا، وہ اس بات سے ڈیمالش ہو جاتا ہے کہ ہیومن نیچر میں سوشلزم ہیومن نیچر کے خلاف نہیں ہے. آپ کلیکٹیولی رہ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال کر سکتے ہیں. اس کو بھی بہرحال میں پھر شاید تھوڑی لمبی بات کر رہا ہوں کہ اس کو بھی وہ جو پرائمیٹولوجسٹ ہیں یا پرانے جو سب ہیومن فارمز ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹینڈنسیز ان میں بھی پائی جاتی ہیں. اور اس کے لیے 2 فیچر استعمال کرتے ہیں. ایک کن سلیکشن آپ یہ سمجھ لیں کہ یعنی کہ جو بیسک انہوں نے کہا ہے کہ ایک انڈیویجول کے لیے اس کی ذات اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کا جینیٹک میک اپ اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. جس چیز کو سروائیو کرنا ہے وہ اس کا جینیٹک میک اپ ہے.
اور وہ جینیٹک میک اپ اس کے بچوں کی صورت میں، اس کے عزیز رشتہ داروں کی صورت میں بھی سروائیو کر سکتا ہے. یعنی کہ وہ اگر ایسی سچویشن آئے گی تو شاید وہ اپنی قربانی دے کے اپنے بچے کو بچانا پسند کر لے گا. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی دوسرا ہے ایک ریسیپروکل آلٹروئزم. ریسیپروکل آلٹروئزم یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ جینیٹک مٹیریل شیئر نہیں کرتے، اسٹرینجرز ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کام کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ میوچل بینیفٹ کے لیے کام کر سکتے ہیں. اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کچھ ریشنل بینگز کو اکٹھا چھوڑ دیا جائے تو اوور ٹائم وہ موریلٹی کا بھی ایک سسٹم ڈیولپ کر لیں گے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے، تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ جائیں. اچھا چلیں اس بات کو ہم ختم کر دیتے ہیں. ہمارا کیونکہ سبجیکٹ یہ نہیں تھا کہ ہم یہ ایولیوشن کو ڈسکس کریں، لیکن مقصد صرف یہ تھا آپ کو بتانا کہ جو پہلا اعتراض تھا وہ غلط ہے. دوسرا اعتراض سمپل، اب باقی چیزوں کو میں کوشش کرتا ہوں مختصر کروں. دوسرا اعتراض ہے ہسٹورک، کہ جو ہم نے شروع میں بھی بات کی، روس ختم ہو گیا، نارتھ کوریا میں ختم ہو گیا، ایسٹ جرمنی میں ختم ہو گیا، روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. جس دن برلن وار ٹوٹی تو اس کے بعد روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. چائنا میں ڈینگ سیاؤپنگ نے خود اپنا سسٹم بدل دیا، انہوں نے سوشلسٹ جو اکانومی تھی اس کو ترک کر دیا. تو اس کے بعد یہ یعنی کہ موقع ملا 50-60 سال لوگوں کو سوشلزم پہ چلنے کا، لیکن وہ ریزلٹس ڈیلیور نہیں ہو سکے جو چاہیے تھے سوسائٹی کو، تو اس لیے وہ ختم ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں غلطی تھی. اب اس کو ہمیں سمجھنے کے لیے دو طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ملکوں میں جو سسٹم نافذ کیا گیا تھا، کیا وہ سوشلزم تھا یا نہیں تھا؟ اس پہ اگر ہم غور کریں، مارکس کی فلسفی پہ اگر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ سوشلزم نہیں تھا، وہ اسٹیٹ کیپٹلزم تھا. کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ایک کیپٹلسٹ بن گئی تھی، بجائے اس کے کہ پرائیویٹ انڈیویجولس کوئی ایک کافی تعداد میں کیپٹلسٹ ہوتے، اسٹیٹ کیپٹلزم ہو گئی تھی. مارکس تو کہتا تھا کہ جی، اور وہ دوسری بات یہ تھی کہ وہ ڈکٹیٹوریل اور ٹیرینیکل قسم کی اسٹیٹس تھیں، جبکہ مارکس نے تو کہا تھا کہ ہمارا آبجیکٹیو ہے ودرنگ اوے آف دا اسٹیٹ، یعنی کہ اسٹیٹ ڈسپیئر ہو جائے گی. تو وہ تو الٹ چل رہے تھے، وہ تو اسٹیٹ کو اور زیادہ مضبوط کری جا رہے تھے. تو اس لیے ان کی پرفارمنس سے یا ان کی فیٹ سے ہم شاید سوشلزم ایز اے آئیڈیالوجی یا فلسفی پہ کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے. انہوں نے ایک نیا سسٹم بنایا تھا جو کہ اسٹرکٹلی اسپیکنگ اگر ہم مارکس کے اصل خیالات پہ غور کریں گے تو وہ شاید آلٹرنیٹو نہیں تھا کیپٹلزم کا، وہ ایک اور چیز تھی. کیپٹلزم کا مارکسزم کا جو آئیڈیل تھا وہ تو تھا کہ ورکرز امپاورڈ ہوں گے، ورکرز جو ہیں وہ مینز آف پروڈکشن کو کنٹرول کر رہے ہوں گے. مینز آف پروڈکشن اسٹیٹ کے پاس یا پرائیویٹ انڈیویجولس کے پاس ورکرز کی بجائے ورکرز کے پاس ہوں گے، اور جو کہ ایک ڈیموکریٹک جو ہے ورک پلیس بنا کے تو اس میں وہ اکانومی اور سوسائٹی اور پولیٹیکل سٹرکچر چلایا جائے گا. ایسے نہیں تھا. دوسری بات اگر اس کو ہم اس طرح سے دیکھیں، اگر آپ نارڈک کنٹریز یعنی کہ وہ اسکینڈینیوین کنٹریز کو دیکھیں، ان میں سوشل ڈیموکریسی انتہائی کامیابی سے چل رہی ہے. وہاں کسی کو ضرورت سے زیادہ امیر نہیں ہونے دیا جاتا، جس کی طریقہ ان کی ٹیکسیشن ہے کہ وہ 50% تک جو ہے جو آمدن ہے وہ ٹیکس کی صورت میں لے لیتے ہیں اور پبلک ویلفیئر پہ خرچ کرتے ہیں. وہ انتہائی کامیابی سے چل رہا ہے. پھر اسپین میں کچھ علاقوں میں کلیکٹیو کا بھی تجربہ ہوا ہے، کلیکٹیو فارمنگ کا کہہ لیں، ایگریکلچر کا کہہ لیں، اور وہ تجربہ بھی بہت اچھی طرح سے کامیابی سے ابھی بھی چل رہا ہے. تو اس لیے ہسٹورک جو ہے، اور دوسرا اگر آپ دیکھیں تو 50-60 سال سوویت یونین چلا ہوگا، 70 سال سوویت یونین چلا ہوگا. یہ ٹائم ویسے تو ایک انڈیویجول کی زندگی میں تو بہت بڑا ٹائم ہے، لیکن کسی سسٹم کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے اور کرنے کے لیے اس کے بارے میں کوئی ججمنٹ پاس کرنے کے لیے شاید یہ ٹائم کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو خیر انہوں نے کیونکہ جو پالیسیاں اپنائیں وہ سوشلزم کے مطابق میں نہیں تھیں، کیپٹلزم سے تو وہ ڈکلیئرڈ کیپٹلزم کے اینیمیز تھے، تو اس لیے وہ نہیں چل سکے. اس سے ہم بیسک فلسفی پہ آپ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں اکثر کہ جی ہمارا جو دین ہے وہ دنیا کا سب سے اچھا دین ہے، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا جی.
تو یعنی کہ ہم اسی کانٹراڈکشن پہ ذکر کر رہے ہیں نا کہ ہم اپنی آئیڈیالوجی کو تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں لیکن جیسے اس کو پریکٹس کیا جا رہا ہے اس پہ ہم اعتراض کرتے ہیں. تو یہی آرگومنٹ سوشلزم کے بارے میں کیوں نہیں استعمال ہو سکتا. خیر اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو سوشلزم تھا وہ آپٹیمم ایلوکیشن آف ریسورسز اس میں نہیں ہوتی تھی. یعنی کہ ریسورسز سے آپ کو اندازہ ہے نا کہ کیپٹل ایک ریسورس ہے یا دوسری جو جن چیزوں کے ساتھ اکنامک ایکٹیویٹی کی جا سکتی ہے وہ ایک ریسورس ہے. تو سوشلزم جو ہے وہ ان ریسورسز کا بہترین استعمال کرنے کا میکانزم نہیں رکھتا, وہ کیپٹلزم میں ہو سکتا ہے. اب اس پہ بھی اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے نا تو پہلے سب آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کریٹیکلی اگر آپ ایگزامن کریں گے کہ آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف ریسورسز سے مراد کیا ہے. کیپٹلزم کے مطابق آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف ریسورسز کا مطلب ہے پروفٹ میکسیمائزیشن. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پبلک ویلفیئر ہو رہی ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ پیسے کتنے کمائے جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ آرگومنٹ سیلف سرونگ ہے کہ آپ پہلے کیپٹلزم کو مانیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف ریسورسز کیا ہے. اور کیونکہ جب کیپٹلزم سے وہ نکل رہا ہے تو آبویسلی وہ سپورٹ کرے گا کیپٹلزم کو. یہ چامسکی نے ہی اپنی ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی کے پاس $1 بلین ہے اور بے تحاشا لوگ ہیں ان کے پاس $1 ہے. تو وہ جو اب اگر فری مارکیٹ ہو اور اس میں آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف ریسورسز ہو رہے ہوں تو مارکیٹ کو چاہیے کہ اس $1 بلین کے لیے جہاز بنا رہا ہوں, گاڑیاں بنا رہا ہوں اس کے لیے. اور ٹھیک ہے یہ جو 1 بلین والے ہیں ان کو فرینچ فرائز تھوڑے سے دے دیے جائیں. اور اگر وہ فرینچ فرائز والے کہیں گے ہمیں ساتھ تھوڑی سی کیچپ بھی دے دو تو یہ آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف ریسورسز کے خلاف ہوگا, اس کی وائلیشن ہوگی. کیونکہ مارکیٹ کو اکانومی کو اس بندے کے لیے کام کرنا چاہیے جس کے پاس $1 بلین ہیں, کیونکہ اس سے آپ پروفٹ کما سکتے ہیں. ان لوگوں کو کیچپ دے کے آپ کیا پروفٹ کما لیں گے. تو اس لیے یہ آرگومنٹ بھی شاید صحیح نہیں ہے کہ جی کہ سوشلزم میں آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف ریسورسز نہیں ہوتا. آپٹیمم ریسورسز آپٹیمم کو ڈیفائن کرنے کے لیے یا اچھا یا برے کو ڈیفائن کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ طے کریں کہ آپ کا مقصد کیا ہے. اگر آپ کا مقصد پیسے کمانا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کا مقصد پبلک ویلفیئر ہے تو پھر شاید وہ ٹھیک نہیں ہے. پبلک ویلفیئر اگر آپ ہمارا آبجیکٹو ہے انسانوں کی بہتری کے لیے کام کرنا ہمارا بہتر ہے تو ہمیں اس طرح کی آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف ریسورسز نہیں چاہیے جیسی کیپٹلزم پروموٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میرا خیال ہے تھوڑی سی گفتگو سوشلزم کے پاس, مجھے آئیڈیا نہیں کتنا ٹائم ہو گیا, میرے پاس کتنا ٹائم اویلیبل ہے. خیر ہم اب کیپٹلزم پہ آ جاتے ہیں کہ کیپٹلزم چیز کیا ہے. آپ لوگوں نے ڈیفینیٹلی پڑھا ہوگا, میں جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے یہاں بلیک ہول میں کوئی سوشلزم پہ بھی کوئی آلریڈی کوئی لیکچر ہو گئے ہیں, شاید کمیونسٹ مینیفیسٹو پہ بھی کوئی لیکچر ہو گیا. میں ان چیزوں میں نہیں جا رہا, میں آپ کو کمیونسٹ مینیفیسٹو نہیں پڑھانا چاہوں گا, میں آپ کو کیپٹل جو ہے مارکس کی وہ نہیں پڑھانا چاہوں گا. میں تو ایک آج کے دور کے مطابق جو ہیں وہ چیزیں ان کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. کیپٹلزم کے اب دیکھیں نا, جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ کیپٹلزم پریویل کر گیا اور آج نہیں کیا, چند دہائی پہلے ہی کر گیا. اور اگر یہ سسٹم اچھا تھا جو کہ کلیم کیا جاتا ہے, جو کامن سینس اوپینین ہے, کامن سینس ویو ہے کہ یہ سسٹم اچھا ہے, نیچرل ہے, اسی کو ہونا چاہیے تھا, تو پھر وہ جو رابرٹ براؤننگ نے اپنے ڈرامے میں لکھا تھا کہ گاڈ از ان ہز ہیونس اینڈ آل از گڈ ان دی ارتھ, پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا نا. ہم ایک آئیڈیل دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں جبکہ ہم نہیں رہ رہے ہیں. جیسے شروع میں انہوں نے اشارہ کیا, ہم کلائمیٹ چینج کے بہت سخت شکار ہو گئے ہیں. ہم یہاں پاکستان میں شاید اتنا ڈسکس نہیں کیا جاتا, لیکن لوگوں کا جو سائنٹسٹ ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ جو انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے 2 بلین لوگ ہیں یہ سیریس خطرے میں رہ رہے ہیں, کیونکہ جو ہمالیاز پہ جو پلین ہیں برفوں کے وہ پگھل رہے ہیں بڑی تیزی سے, اور ہم ایک بہت بڑے کلائمیٹ کیٹسٹرافی کو فیس کر سکتے ہیں کسی بھی دن. ہم پہ نہیں ہے, یہ صرف ہمارا انڈیویجول پرابلم نہیں ہے کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں, باقی دنیا میں بھی یہ جو ہے تھریٹ موجود ہے. پھر انوائرمنٹ کی ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے بہت زیادہ, نیچرل ریسورسز ہیں. اب سائنٹسٹ یہ بتاتے ہیں کہ ڈیلی انسیکٹس کی بے تحاشا اسپیشیز ایکسٹینٹ ہوتی جا رہی ہیں.
اگر میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں کہ جو میرے بچپن میں جو پرندے ہوتے تھے وہ اب نظر نہیں آتے ہیں. اس کی وجہ پیسٹیسائڈ ہے، کیا ہے، جو بھی اس کی وجوہات ہیں، وہ آہستہ آہستہ ہم پورا ایکو سسٹم تباہ کری جا رہے ہیں. اور اس ایکو سسٹم کو ان نیچرل ریسورسز کی ڈیگریڈیشن کی وجہ وہی ہے. اس کی وجہ کیپٹلزم ہے. کیپٹلزم کی جو خواہش ہے، جو کیپٹلزم کا نیچر ہے، اس نے پروفٹ کو، اور پروفٹ کرنے کا اس کا طریقہ کیا؟ پروڈکشن کرنے کے لیے اس کو ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں. اور جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ ان لمیٹڈ نہیں ہوتے، وہ فائنائٹ ہوتے ہیں. مثلا انرجی آپ دیکھ لیں، تیل کے ذخیرے دیکھ لیں، وہ کسی دن ختم ہو جائیں گے. اسی طرح اگر ہم نے درختوں کو را مٹیریل کے طور پہ استعمال کرنا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو یہ جو نیچرل ریسورسز ہیں جو کہ فائنائٹ ہیں، ان کو بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا کنزیوم کر رہا ہے کیپٹلسٹ پروڈکشن پروسیس. اور اس کے ساتھ وہ ایک اور فنومینا بھی کر رہا ہے، وہ ویسٹ کریٹ کر رہا ہے. یعنی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ کیپٹلسٹ کے لیے دنیا یا تو ایک ریسورس کا سورس ہے کہ جہاں سے اس نے ریسورسز لینے ہیں اپنی پروڈکشن کے لیے، یا ایک گٹر ہے جس میں اس نے اپنا ویسٹ پھینکنا ہے، جو کہ ٹاکسک بھی ہوتا ہے. کچھ سچویشنز میں ٹاکسک بھی ہوتا ہے جو کہ ہیلتھ کے لیے بہت ہیزرڈوس ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ انوائرمنٹ کو ڈیگریڈیشن کر رہا ہے کیپٹلسٹک پروسیس، کیونکہ اس کا مقصد وہی ہے. اس کا مقصد پروفٹ کمانا ہے، اور پروفٹ کمانے کے لیے اس نے پروڈکشن کرنی ہے. مارکس نے یہ بتایا تھا کہ آئیڈل کیپٹل جو ہے، یعنی کہ وہ کیپٹل جو استعمال نہیں ہو رہا، یہ ایک ایبسرڈ کانسیپٹ ہے. کیپٹلزم کی مجبوری ہے کہ جی جو کیپٹلسٹ نے پیسے کمانے ہیں اس میں سے کچھ پیسے اس نے پھر دوبارہ پروڈکشن میں ڈالنے ہیں، اور اس نے اور زیادہ پروڈکشن اچیو کرنی ہے. یہ مارکس کا انالیسس تھا. لیکن ہم اس سے بھی تھوڑا سا پہلے چل جاتے ہیں. مارکس یہ کہتا ہے کہ جی بیسیکلی آپ ایک پریمیٹیو اکانومی کو، زمانے کی جو اکنامک ایکٹیویٹی تھی وہ وار کریں. جب تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا، ہر بندہ اپنی ضرورت کی چیز خود بنا لیتا تھا. جو اسے چاہیے ہوتا تھا، اناج چاہیے تو اناج اگا لے گا، کوئی گوشت چاہیے تو کوئی جانور کا شکار کر لے گا، خود اور اپنی فیملی جو کلوز فیملی ہے اس کے لیے وہ چیزیں پوری کر لیتا تھا. اگر اس نے جسم کو ڈھانپنے کے لیے کوئی پریمیٹیو کپڑا بنانا ہے تو وہ خود ہی بنا لیتا تھا. آہستہ آہستہ تھوڑی سی اسپیشلائزیشن ہوئی اور لوگوں نے ایکسچینج شروع کر دیا کہ ایک بندہ ایک چیز ڈیولپ کر رہا ہے، دوسرا بندہ دوسری چیز پروڈیوس کر رہا ہے، اور جو اس کی زیادہ ہے وہ اسے ایکسچینج کر لیتا ہے. بارٹر سسٹم آپ کہہ لیں. اس میں بھی کچھ پرابلم تھے کہ آپ نے ایکسچینج ویلیو ڈٹرمن کرنی تھی. یعنی کہ مارکس کے مطابق کسی پروڈکٹ کو دوسروں کے لیے استعمال ہونے کے لیے اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک یوٹیلیٹی یا یوز ویلیو کہ وہ کسی کام آ سکتی ہو. کھانے کی چیز ہے تو آبویسلی آپ نے پیٹ بھرنا ہے آپ کے استعمال کے لیے، کپڑا ہے تو آپ نے بدن ڈھانکنا ہے اس کے لیے استعمال ہوگا. اور دوسری ہے ایکسچینج ویلیو کہ آپ وہ کسی اور کے لیے بھی یوزفل ہوگی. اگر کسی اور کے لیے یوزفل ہوگی تو وہ آپ سے لے کے اس کے بدلے میں آپ کو کوئی چیز دے گا نا. تو یہ دونوں چیزوں کے ساتھ چلتا رہا. اس کے بعد پھر اس میں ایک انٹری ہوتی ہے کیپٹل کی کہ پہلے تو یہ آدمی ہے جس کے پاس ایکسیس ہے، دوسرا آدمی ہے جس کو چاہیے وہ آپس میں ایکسچینج کر لیتے ہیں. پھر ایک کیپٹلسٹ آ جاتا ہے، وہ اس سے جس کے پاس جس نے پروڈیوس کیا ہے اس سے لے لیتا ہے، اور اس آدمی کو جس کو ضرورت ہے اس کو دے دیتا ہے. اور وہ ایکسچینج کچھ نہیں کرتا. وہاں سے پھر پیسہ بھی، منی کی ایجاد ہوتی ہے کہ جس میں آپ نے یہ وہ جو کیپٹلسٹ نے جس نے ڈیل کرنا ہے اور اس نے ایک بندے سے لینا ہے اور دوسرے کو دے دینا. پھر اس کی فردر کمپلیکیٹڈ فارمز آئیں کہ وہ صرف لے کے اسی حالت میں نہیں بیچ دیتا، وہ اس میں کوئی ویلیو بھی ایڈ کر دیتا ہے. وہ مثلاً اگر کپاس لیتا ہے تو اس کا شاید قمیض بنا کے اگلے بندے کو دے دیتا ہے، اس میں فردر ویلیو ایڈ کر دیتا ہے، فردر پروفٹ کما لیتا ہے. اب یہاں مارکس نے یہ کہا کہ کیپٹلسٹ آپ کو کہیں گے کہ یہ، اور اسی جب ویلیو ایڈ کرنی ہے تو اس میں پھر لیبر کی بھی ضرورت آ جاتی ہے، کیونکہ اگر اس نے کپاس سے کپڑا بنانا ہے تو اس نے خود نہیں بنانا، اس نے کچھ لوگ ہائر کرنے ہیں جن سے وہ کپڑا بنوائے گا. پہلے دھاگا بنوائے گا، پھر کپڑا بنائے گا، پھر اسے رنگے گا، سیے گا اور اسے دے دے گا. تو لیبر بھی آ جاتا ہے. اب کیپٹلسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ساری ایکٹیویٹی ہے یہ فریلی ہو رہی ہے. ہر آدمی اس ٹرانزیکشن میں انٹر ہو رہا ہے ولنگلی، اپنی مرضی سے اور ایکول ٹرمز پہ. مارکس نے کہا یہ بالکل بکواس ہے، یہ فری نہیں ہے ایکٹیویٹی،
کیونکہ جو کموڈٹی پروڈیوس کر رہا ہے نا، اور بلکہ اس نے یہ کہا کہ جس کے پاس پیسے ہیں، جس کے پاس کیپٹل، وہ پریویلیج پوزیشن میں ہے، کیونکہ جو کموڈٹی ایک چیز پروڈیوس کر رہا ہے اس نے وہی کموڈٹی بیچنی ہے. کیپٹلسٹ کے پاس آپشن ہے کہ وہ کموڈٹی نہ خریدے، کوئی اور کموڈٹی خرید لے. اس کے پاس دوسری آپشن یہ ہے کہ وہ کوئی چیز بھی نہ خریدے. تو بیسیکلی جو کیپٹلزم کا ڈیفینس تھا نا، اس کو مارکس نے ڈیمولش کیا کہ یہ ایک فری فیئر ٹرانزیکشن نہیں ہے. اٹ از لوڈیڈ ان دی فیور آف ون پارٹی جو کہ کیپٹلسٹ ہے. کیپٹلسٹ اس میں، اور اسی سے پھر فردر اس نے لیبر کو بھی ایگزامن کیا. اب لیبر میں بھی جو کیپٹلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو مزدور ہیں وہ فری ہیں، کام کرنا چاہیں کسی ایک جگہ تو کر لیں، نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں. یہاں پھر ایگزیکٹلی وہی پرنسپل ہوتا ہے کہ لیبر کے پاس صرف اپنی سکلز ہیں. اگر وہ سکل کوئی کیپٹلسٹ لینا چاہے گا تو وہ اسے پیسے دے گا، نہیں لینا چاہے گا تو وہ نہیں دے گا. اور پھر اس سے اگلی چیز جو آ جاتی ہے نا، جو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ مارکیٹس کو ریگولیٹ نہ کریں، اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ ان سے ان کی مراد یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی مرضی سے کام کرنے دیں. کہ اگر آپ ایک بندے کو آفر کرتے ہیں کہ جی دن کے تم میرے سے 50 روپے لے لو اور ایک بڑے مشکل سے حالات میں کام کر لو، اب اس بندے کے پاس چوائس کیا ہے؟ اس بندے کے پاس چوائس ہے کہ یا وہ بھوکا مرے، آئدر ہی شوڈ اسٹارو اور ہی شوڈ سیل ہز لیبر. اب یہ فری چوائس ہے کیا؟ اس کو کیپٹلسٹ کہتے ہیں یہ فری چوائس ہے، وہ فریلی انٹر ہو رہا ہے. اور اگر اس کو اسٹیٹ ریگولیٹ کرنا چاہے، ایک منیمم ویج ڈٹرمن کرنا چاہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ریگولیشن ہو رہی ہے، یہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے اکنامک ایکٹیویٹی میں، جس کے اکنامک آؤٹ کمز ٹھیک نہیں نکلیں گے. یہ بیسیکلی فرق ہے. بیسیکلی جو مارکس نے کہا تھا کہ جو ویلیو کریٹ ہوتی ہے نا، وہ لیبر کی وجہ سے کریٹ ہوتی ہے. اس نے یہ ایک سرپلس ویلیو کا کانسیپٹ دیا تھا. اس کو ہم لیبر کے ریفرنس سے یہ سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کوئی لیبر کرتا ہے، لیبر سے مراد صرف فزیکل لیبر نہیں، انٹلیکچوئل لیبر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک نا جی، کسی قسم کی بھی سروس پرووائڈ کرنا بھی لیبر ہے. کیونکہ بیسیکلی ڈسٹنکشن دو چیزوں میں ہے کہ ایک آپ کوئی پروڈکٹ بیچتے ہیں، جو کہ مثلا ایک پریمیٹیو پروڈیوسر نے کپڑا بنایا، اس نے بیچ دیا. ایک وہ ہے کہ آپ اپنی سروسز اور یہاں اپنی لیبر کو بیچتے ہیں. کرائے پہ دینے کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا. ان میں فرق یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز بنا کے بیچتے ہیں تو آپ صرف وہ چیز بیچ رہے ہیں، لیکن جب آپ کہیں ملازمت کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو ایک ورسٹ فارم آف ڈکٹیٹرشپ کے حوالے کر رہے ہیں. آپ کا جو امپلائر ہے وہ طے کرے گا کہ آپ نے کتنے بجے آنا ہے، آپ نے چائے پینی ہے کہ نہیں پینی ہے تو کتنے بجے پینی ہے، آپ کے ورکنگ آورس کیا ہیں. تو یہ نہیں کہ یہ کچھ فلاسفر نے کہا کہ یہ جو ویج لیبر ہے یہ سلیوری کی ایک فارم ہے. تو خیر بہرحال ہم اس پہ واپس اس پہ چلے جاتے ہیں کہ جو سرپلس ویلیو ہے وہ کہتا ہے کہ جی وہ لیبر کریٹ کرتا ہے. کیونکہ جو فکس کیپٹل ہے، جب فکس کیپٹل کو آپ استعمال کر کے کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں تو وہ کیپٹل اس میں چلا جاتا ہے. مثلا آپ نے آٹا خریدا، ڈبل روٹی بنا لی، وہ جو آٹا تھا وہ ڈبل روٹی میں چلا گیا، کنزیوم ہو گیا، ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. آپ نے اگر مشینری پہ، کسی پلانٹ اینڈ مشینری پہ کوئی چیز بنائی تو وہ پلانٹ اینڈ مشینری ڈیپریشیٹ ہوتا ہے. یہ کانسیپٹ ہے اکاؤنٹنگ کا کہ اس کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے. تو اس طرح وہ بھی اس پروڈکٹ میں شامل ہو جاتا ہے. لیبر کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا. لیبرر جو ہے وہ اپنی جگہ موجود رہتا ہے اور دوبارہ کل آ کے پھر وہ کام کر سکتا ہے. تو اس نے یہ کہا کہ جو فکسڈ کیپٹل ہے وہ سرپلس ویلیو کریٹ نہیں کرتا. سرپلس ویلیو صرف ہیومن بینگ جو لیبر کر رہے ہیں وہ کریٹ کرتے ہیں. سرپلس ویلیو کو فردر سمجھنے کے لیے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ویج لیبر آپ نے ہائر کر لی، کسی امپلائر نے ہائر کر دی تو اسے کچھ پیسے دیتا ہے، کچھ ویج دیتا ہے، جس کو اکثر کہا جاتا ہے کہ جی وہ کسی پیریڈ کی ایک اسٹینڈرڈ ویج ہے. اسے کبھی منیمم ویج بھی کیا جاتا ہے، کچھ بھی کہہ دیا جاتا ہے. اس کو اکانومسٹ کہتے ہیں کہ اس پہ غور کریں کہ وہ ڈٹرمن کیسے ہوتی ہے. وہ ڈٹرمن ایسے ہوتی ہے کہ ایک باسکٹ آف کموڈٹیز ڈٹرمن کی جاتی ہے. اس لیے کہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی نے لیبر کرنا ہے وہ اپنے آپ کو فیڈ بھی کر سکے، اپنے آپ کو کلوتھ بھی کر سکے اور اپنے لیے شیلٹر بھی حاصل کر سکے. اگر یہ چیزیں اسے نہیں ہوں گی تو وہ اگلے دن نہیں آئے گا. اگر اسے کھانا نہیں ملے گا تو اگلے دن کام نہیں کرنے آئے گا. تو ایک ایسی ویج ڈٹرمن کی جا سکتی ہے جس سے اس کی یہ بیسک ضرورتیں پوری ہوتی رہیں.
اس کے لیے جو ٹرم استعمال کی گئی ہے کہ باسکٹ آف کموڈیٹیز ہے، اور وہ باسکٹ آف کموڈیٹیز بدل سکتی ہے. آج کل کے دور میں شاید موبائل فون بھی اس باسکٹ آف کموڈیٹی میں شامل ہو، کیونکہ وہ بھی ضروری ہے اس کے پاس ہونا. تو وہ باسکٹ آف کموڈیٹیز کو کی، اور جب باسکٹ آف کموڈیٹیز آپ ڈٹرمن کرتے ہیں تو اس کی ایک قیمت بھی ہوگی، ایک ویلیو بھی ہوگی. وہ ویلیو اس کی ویج کو ڈٹرمن کرتی ہے. اچھا، اب اگلی بات مارکس کیا کرتا ہے کہ جب ایک لیبر دن میں کام کرتا ہے، اس کے ورکنگ آورس کسی زمانے میں 16 گھنٹے بھی ورکنگ آورس ہوتے تھے، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، اب شاید 8 گھنٹے ہوں گے. تو وہ جتنا اس کا ورکنگ ڈے ہے اس کے کچھ آورس میں وہ اس کموڈیٹی کی ویلیو پوری کر لیتا ہے. اب آئیڈیلی شاید اس کو اس کے بعد کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر اس کے بعد کام نہیں کرے گا تو پھر وہ سرپلس ویلیو ایڈ نہیں کر رہا، کیونکہ وہ جتنے پیسے لے رہا ہے اتنی ہی اس نے ویلیو ایڈ کی ہے. تو سرپلس ویلیو ایڈ کرنے کے لیے ایک ڈفرینس کریٹ کرنا پڑے گا ٹوٹل ورکنگ آورس میں، اور جن ورکنگ آورس میں وہ اپنی جو باسکٹ آف کموڈیٹی ہے اس کے پیسے پورے کر لیتا ہے. اور کیپٹلسٹ کا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے، جو اس کا وہ ٹائم ہے جس میں سرپلس ویلیو کریٹ کر رہا ہے اس کو بڑھایا جائے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو اس کا نیسسری ورکنگ آورز ہیں جس میں اس نے اپنی ویج پوری کرنی ہے اس کو کم کر دیا جائے. اس کو کم کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اس کی تنخواہ کم کر دیں. سمپل ترین طریقہ ہے کہ اس کی تنخواہ کم کر دیں. تو آبویسلی پھر وہ تھوڑے ٹائم میں وہ پیسے پورے کر لے گا، تنخواہ کے پیسے، اور باقی ٹائم میں وہ کیپٹلسٹ کے لیے ویلیو کریٹ کر رہا ہوگا. دوسرا طریقہ جو اب ہم دیکھتے ہیں وہ ہے آٹومیشن، کہ آپ جو لیبر پاور ہے اس کو ریپلیس کرتے ہیں مشین پاور سے. اب ان ساری چیزوں کے نا کچھ ریزلٹس نکلتے ہیں. ایک تو وہ سمپل بظاہر تو یہ لگ رہا ہے نا کہ اس کا پروفٹ بڑھ رہا ہے، لیکن اس کے کچھ ایسے ریزلٹس نکلتے ہیں جو کیپٹلزم کے لیے تباہی کا باعث بنتے ہیں. سب سے پہلے آپ اگر غور یہ کریں کہ آپ اگر لیبر کو ان امپلائڈ رکھیں یا انڈر امپلائڈ رکھیں، کہ جو اس کی کوالیفیکیشن زیادہ ہے اس کو کام دیا ہوا ہے، اسے تنخواہ مل رہی ہے، یا انڈر پیڈ رکھیں، تو اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا؟ اس کا کانسیکوینس یہ ہوگا کہ جو کیپٹلسٹ چیزیں پروڈیوس کر رہا ہے اس نے بیچنی بھی تو ہیں، اس نے گھر میں تو نہیں اسٹور کر لینی. بیچنے کے لیے پھر دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک تو کوئی اس کی ڈیمانڈ ہو، اس چیز کو کوئی لوگ چاہتے ہوں لینا، اور دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کے پاس کیپیسٹی بھی ہو کہ وہ ان چیزوں کو خرید سکیں. جو ڈیمانڈ ہے آپ ایڈورٹائزنگ کے ذریعے، آپ یہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو مینیپولیٹ کر کے ڈیمانڈ تو بڑھا سکتے ہیں. ان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ یہ چیز ہو، میری خواہش ہو سکتی ہے شاید کہ میرے پاس فراری ہو، ٹھیک ہے نا جی. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ کیپیسٹی بھی تو ان کے پاس ہونی چاہیے ان چیزوں کو خریدنے کی. اور ان دونوں چیزوں کو ملا کے کانسیپٹ بنتا ہے افیکٹو ڈیمانڈ. ڈیمانڈ ہے، وہ لینا چاہتا ہے ایک چیز لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ ڈیمانڈ افیکٹو ڈیمانڈ نہیں ہے، وہ ایک ہوائی ڈیمانڈ ہے. تو افیکٹو ڈیمانڈ امپورٹنٹ ہوتی ہے جو کہ کیپٹلسٹ کے پروفٹس کو انشور کرتی ہے. جب آپ ورکرز کو انڈر پیڈ رکھیں گے یا انڈر امپلائڈ رکھیں گے یا ان امپلائڈ رکھیں گے تو ان کے افیکٹو ڈیمانڈ کہاں سے آئے گی؟ وہ کہاں سے پیسے لیں گے کہ جن سے وہ ان کے پروڈکٹس کو خرید سکیں؟ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ آٹومیشن کرتے ہیں، یعنی کہ مشینوں کے ذریعے لوگوں کو ریپلیس کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ورکرز کو، لیبررز کو ڈی اسکل کر دیتے ہیں. ان سے وہ اسکل لے کے آپ مشین کو دے دیتے ہیں کہ جو ویلیو انہوں نے ایڈ کرنی تھی وہ مشین کر رہے گی. اور ورکر کیا رہے گا؟ ورکر ایک مشین آپریٹر رہ جائے گا. اس نے بٹن دبانا ہے، مشین چل پڑنی ہے، چھوٹی موٹی کئی اگر اس میں رکاوٹ آ گئی تو وہ اس کو ٹھیک کر لے گا، لیکن اصل کام مشین کر رہی ہے. اور جب وہ ورکر ڈی اسکل ہو جائے گا تو نیسسریلی اس کی کمپنسیشن کم ہو جائے گی. دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ ایزیلی ریپلیسیبل ہو جائے گا. جب ایک اسکلڈ ورکر ہے، کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ جو آسانی سے میں نہیں کر سکتا یا کوئی اور نہیں کر سکتا، تو اس کی ایک امپورٹنس ہوگی. لیکن جب وہ صرف مشین آپریٹر بن کے رہ جائے گا تو اس کی امپورٹنس کیپٹلزم اور کیپٹلسٹ کے لیے وہ نہیں رہ جائے گی. وہ اس کو ریپلیس بھی کر سکے گا، اس کو نکال بھی سکے گا. تو یہ پروسیس ہے کیپٹلزم کے اپنے پروفٹ میکسیمائز کرنے کی کوشش. لیکن اس کے جو کانسیکوینس ہے کہ افیکٹو ڈیمانڈ آپ سوسائٹی میں کم کر رہے ہیں، یعنی کہ دونوں پروسیس ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ٹکرا رہے ہیں. اب یہ کانٹراڈکشن پیدا ہو گئی. دوسری کانٹراڈکشن یہ پیدا ہوتی ہے کہ کیپٹلزم، جیسے ہم نے پہلے بات کیا،
نیچرل ریسورسز کے، وہ جو نیچرل ریسورسز ہیں پروڈکشن میں استعمال ہونے والے، ان کو بھی وہ ڈیمیج کر رہا ہے ساتھ ساتھ. وہ کلائمیٹ چینج کر رہا ہے، جیسے ہم نے بات کی، ریسورسز جو ہیں نیچرل ریسورسز ان کو ڈپلیٹ کر رہا ہے، وہ کمیونٹی کو تباہ کر رہا ہے، وہ لیبر پاور کو تباہ کر رہا ہے. تو یہ الٹیمیٹلی یہ کرائسس آف کیپٹلزم ہے. اور یہ کرائسس آف کیپٹلزم جو ہیں واضح ہو گئے تھے جو 2000 آج تک چل رہے ہیں. 2008-9 میں جو امریکہ میں فائنینشیل کرائسس آیا تھا، فائنینشیل کلیپس ہوا تھا بینکس وغیرہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں، اس کے بعد یہ موجود ہے. اب تھوڑا سا میں نے وہ 2008-9 کی بات کر دی، تو اگلی بات بھی میں آپ سے کر دیتا ہوں کہ یہ اگر یہ جو کیپٹلزم اتنا اچھا سسٹم ہوتا تو یہ بار بار اس میں سائیکلک سے کچھ کرائسس آتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. 1990s میں یورپ میں آیا، 97-98 میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں آیا، یہ ملائیشیا وغیرہ جو ایشین ٹائیگرز ہیں سو کالڈ، ان میں یہ کرائسس آیا. پھر 2000 میں شاید برازیل میں آیا، 2001 میں ارجنٹینا میں آیا، 8-9 میں اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پوئٹک جسٹس تھا. جب امریکہ کو میں یہ تباہی آئی اس فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے، کیونکہ امریکہ ہی تو کیپٹلزم کا سب سے بڑا جو ہے دائی ہے، تو وہ بھی ہو گیا. اچھا اب اس پہ بات، یعنی کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ 9 ملین امریکن جابس گئے تھے اس فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے 2008-9 کے. اس کے بعد پھر گریس میں ایک ڈیٹ کرائسس شروع ہو گیا امیجیٹلی اس امریکن کرائسس کے بعد، جو 2009 سے 16 تک چلا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ سارے مسائل اس میں ہوتے رہے ہیں ان انٹرنل کانٹراڈکشنز کی وجہ سے. ان انٹرنل کانٹراڈکشنز میں بیسیکلی بات یہ ہے کہ جب میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ میں اپنا اگزامپل دے رہا تھا کہ کبھی میں کیپٹلزم کے حق میں ہوتا تھا جوانی کے زمانے میں، کبھی سوشلزم کے حق میں ہوتا تھا، اس کی ایک بڑی وجہ تھی. اور اب وہ شاید سچویشن اب اپلائی نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت کا جو کیپٹلزم تھا اس کو کہا جاتا ہے کیپٹلزم کا ایک پہلی ایج. ہم پرانے کیپٹلزم کو چھوڑ دیتے ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کہا جاتا ہے کہ 1945 سے 97 جو تھا، 1970 تک وہ کیپٹلزم کی گولڈن ایج تھی. دوسرا اس کا نام دیا جاتا ہے کہ ہیومین فیس آف کیپٹلزم. تیسرا نام دیا جاتا ہے ایمبیڈڈ لبرلزم، کہ وہ جو کیپٹلزم تھا وہ انٹائرلی ڈفرینٹ تھا جو آج کیپٹلزم ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اس زمانے میں مثلاً یہ آپ کو یہ بالکل کانسیپٹ کلیئر ہوگا کہ جو ریپبلکنز ہیں امریکہ کے، وہ کیپٹلسٹ کے سپورٹر ہوتے ہیں، اور وہ جو ہیں دوسرا ان کا آلٹرنیٹو، وہ تھوڑے سے پرو پور ہوتے ہیں. اب آئزن ہار ایک ریپبلکن پریزیڈنٹ تھا، لیکن اس نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ٹریڈ یونینزم کو کبھی ہم امریکہ میں ختم کریں. یعنی کہ وہ لوگ کیپٹلسٹ ہونے کے باوجود ان میں ہیومین ایلیمنٹ موجود تھا. اس وقت تک یہ جو ہے ٹریڈ یونین، لیبر رائٹس، انوائرمنٹ کے لیے ساری چیزیں بڑی افیکٹولی ہو رہی تھیں امریکہ میں. اور اس کے بعد کیا فنامنا آیا کہ 1970 کے بعد جو کیپٹلزم آیا، جس کے اگلے فیز کو وہ 2008 تک کا کہتے ہیں، وہ ایک نیو لبرلزم کا فیز آ گیا، جس کو نیو لبرلزم کہا جاتا ہے. یہ نام کنفیوزنگ ہے، بہت زیادہ کنفیوزنگ ہے. نیو لبرلزم سے یہ لگتا ہے کہ جو لبرل ایک فلاسفی ہے جیسے ہم سب مانتے ہیں، شاید اس کی کوئی بہتر فارم ہے. یہ ایسے نہیں ہے. اس کو امریکہ والے خیر لبرٹیرینزم بھی کہتے ہیں. لبرٹیرین کا مطلب بھی تو یہ ہونا کہ لبرٹی کو پروٹیکٹ کرنا. تو نیو لبرلزم جو تھا کہ اس کی نے کوشش یہ کی کہ جو تھوڑے بہت بینیفٹس لیے تھے عام آدمی نے اس 70 تک کے پیریڈ میں، اس کو واپس لیا جائے. اور کیپٹلزم کی جو ایک بدترین قسم کی شکل ہے ہمارے پوائنٹ آف ویو سے، ایک انڈیپینڈنٹ آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے، ان کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، ان کے پوائنٹ آف ویو سے تو آئیڈیل شکل ہوگی کہ اس کو نافذ کیا جائے. تو اب بیسیکلی جب ہم کیپٹلزم کو کرٹیسائز کر رہے ہیں تو ہم اس والے کیپٹلزم کو کرٹیسائز نہیں کر رہے. ہم ایڈم اسمتھ کے کیپٹلزم کو کرٹیسائز نہیں کر رہے. ہم کینز کے جو کیپٹلزم ہے اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہے. ہم یہ جو نیو لبرل ورژن ہے کیپٹلزم کا، جس کا سب سے بڑا جو ایک وہ ہے
اگر وہاں میں نے اسمتھ کا اور کینز کا نام لیا ہے تو اس کا بھی نام لے دیتا ہوں, وہ ہے ملٹن فرائیڈ مین. انہیں کہا جاتا ہے شکاگو اسکول آف اکانومکس. یہ جو شکاگو اسکول آف اکنامکس ہے یہ بدترین شکل جو ہے کیپٹلزم اس کا سپورٹر ہے. ملٹن فرائیڈ مین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پہ بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا, انٹرنیشنل کیسے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, لیکن اس کو تھوڑا سی بات میں پہلے کر دیتا ہوں کہ جب چلی میں ایلانڈے ایک تھوڑا سا پروگریسو قسم کا رولر آیا, امریکہ کی مرضی کے مطابق اسے نکال کے پینوشے کی حکومت کی گئی, اسٹیبلش کی گئی, جو ایک ڈکٹیٹر تھا, جو ایک اسٹرانگ مین تھا, بدترین قسم کی ٹیرنی استعمال کی. تو ملٹن فرائیڈ مین نے اس کو مبارک دی. ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ امریکہ جو کرتا ہے, جو کوئی ظلم و ستم ہوتے ہیں دنیا میں, وہ شاید ان کے کوئی اسٹریٹجک جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتے ہیں, ڈیفینس انوالو ہوتا ہے, لیکن ایک انٹرپریٹیشن کے مطابق اس کے پیورلی اکنامک انٹرسٹ ہوتے ہیں. پیورلی کیپٹلزم کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت ساری انٹرونشن امریکہ میں ہوتی ہے. تو ملٹن فرائیڈ مین نے اس کو مبارک دی پینوشے نے, یہ جانتے ہوئے کہ وہ بدترین ہیومن رائٹس وائلیشن کا مرتکب ہے. ٹھیک ہے جی, اس نے ایک پاپولرلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ڈپوز کیا اس کے باوجود, اور اسے مشورے دیے کہ تم جناب کیا ساری چیزیں جو ہیں نا وہ پرائیویٹائز کر دو, جو بیچ سکتے ہو اسٹیٹ کا وہ بیچ دو اور شارٹ ٹائم پروفٹ لے لو. تو یہ جو نیو لبرلز ہیں انہوں نے کیپٹلزم کو اس ایکسٹریم تک لے گئے جو شاید یا لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو شاید مارکس نے پریڈکٹ کیا تھا. مارکس نے کہا تھا نا جی کہ یہ جو ہے سوشلزم ریپلیس کرے گا کیپٹلزم کو ایک نیچرل ہسٹورک پروسیس کے تحت. دیکھیں نا, اس سے پہلے تو ایک یعنی کہ جو سوشلزم کی فارم ہے وہ ایک جذباتی قسم کی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں انیکویلٹی دیکھتے ہیں, غربت دیکھتے ہیں, تو آپ کا دل کرتا ہے کہ نہیں یہ تو بڑی زیادتی ہے, اس کا کچھ ہونا چاہیے. اس کو آپ ایک ایموشنل سوشلزم کہہ لیں, اس کو آپ ایک یوٹوپین سوشلزم کہہ لیں. جو مارکس کا کریڈٹ ہے اس نے سائنٹیفک سوشلزم بھیجا تھا. اس نے ہسٹورک اسٹڈی کر کے یہ کہا تھا کہ یہ ایک کچھ ہسٹورک پروسیس تھے, فیوڈلزم تھا, اس کو کیپٹلزم نے ریپلیس کیا, اور ان کے انٹرنل ڈائنامکس ایسے ہوتے ہیں کہ نیکسٹ اسٹیج آ جاتی ہے, اور کیپٹلزم کے انٹرنل ڈائنامکس ایسے ہوں گے کہ سوشلزم آ جائے گا. اب یہ ٹھیک ہے کہ نہیں, اس پہ اگر ہمیں ٹائم ملا تو ہم بات کریں گے. لیکن ہوا کیا کہ جب دنیا کے کچھ ملکوں میں سوشلزم یا کمیونزم اسٹیبلش ہو گیا تو یہ ایک بہت بڑا کاز آف کنسرن تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ویسٹ کے لیے, جو کیپٹلسٹ ویسٹ تھا. انہوں نے اس کو چیک کرنے کے لیے اپنے آپ کو ریفارم کرنے کی کوشش کی, جس کی مینیفیسٹیشن میں آپ کو 1945 سے 70 کا ٹائم بتا رہا ہوں کہ انہوں نے سوشل سیکیورٹی کے سسٹم اسٹیبلش کیے کہ لوگوں کو زندہ رہنے دیا جائے, لوگوں کو زندہ رہنا دیا جائے, وہ ان کا حال نہ ہو جو مارکس نے پریڈکٹ کیا ہوا ہے, جو کہ کیپٹلزم کو ایک انکنٹرولڈ کیپٹلزم کو ہم چلنے دیں گے تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ نہ ہونا دیا جائے تاکہ ہم اس ریولیوشن سے بچ سکیں. انہوں نے اپنے آپ کو ڈسپلن کیا. جب وہ سوویت یونین کا تھریٹ ختم ہو گیا, پھر وہ ریسٹریننگ فورس ان سے ختم ہو گئی, وہ پھر اسی پروسیس پہ چلے گئے جو ان کے لیے نیچرل بنتا تھا, اور انہوں نے اور زیادہ سوسائٹی میں انریسٹ پیدا کرنا شروع کر دیا. اچھا, ہم بات کر رہے تھے نیو لبرلز کی. نیو لبرلز یہ کہتے ہیں کہ جی کہ آپ ٹوٹل پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے, سوشل سروسز جو ہیں جو کہ ٹریڈیشنلی اسٹیٹ دیتی ہوتی تھی, ہیلتھ, ایجوکیشن, ٹھیک ہے نا جی. اب آپ لوگوں کے لیے یہ شاید عجیب بات ہوگا, ہمارے زمانے میں پرائیویٹ ہاسپٹل کا, پرائیویٹ اسکول کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. ساری چیزیں اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی تھیں. امیر ترین آدمی بھی جا کے سرکاری ہاسپٹل میں علاج کرتا تھا. اور میرے کلاس فیلوز میں اگر آپ کو میں نام بتاؤں تو اس وقت کے جو بہت بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ بھی میرے کلاس فیلو تھے. تو یعنی کہ ایک یونیفارم سسٹم تھا, اسٹیٹ کی ساری رسپانسبلٹی تھی. تو کیپٹلزم کہتا ہے کہ نہیں جی اسٹیٹ کا کوئی کام نہیں ہے, یہ تو چھوڑے نا پرائیویٹ سیکٹر کو, اسٹیٹ کا کیا کام بزنس میں انوالو ہو, کمرشل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو. سمپلی ان کا نعرہ ہے کہ مارکیٹ از گڈ اینڈ گورنمنٹ از بیڈ. یہ سمپلی کیپٹلزم کا نعرہ ہے, اور گورنمنٹ شوڈ اسٹے اوے فرام دی اکنامک ایکٹیویٹیز اور دا کمرشل اسفیئر.
تو اس کو اب نیو لبرلز نے بہت زیادہ ایکسٹریم فارم میں کرنا شروع کر دیا. اور ویسے اگر پھر میں تھوڑا سا ڈائگریس ہوں, اور یہ سسٹم جو ان کا کلیم تھا نا, یعنی کہ ان کا کلیم بیسیکلی ہے کہ مارکیٹ جو فری مارکیٹ ہے نا, وہ ہر مسئلے کا علاج ہے, وہ ہر اکنامک مسئلے کا علاج ہے, وہ ہر سوشل مسئلے کا علاج ہے, اور شاید ہر پولیٹیکل مسئلے کا بھی علاج ہے. یہ جو ان کا کلیم ہے, اٹ نیور اسٹوڈ دا ٹیسٹ آف ٹائم. اور اس کی سب سے جو بڑی اگزامپل تھی وہ جو کووڈ آیا تھا. کووڈ میں کیا پرائیویٹ سیکٹر اس کو ہینڈل کر سکتا تھا؟ پرائیویٹ سیکٹر نے کیا اس کو ہینڈل کیا؟ امریکہ میں شاید بہت زیادہ ڈیتھس ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا جی, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر تو پروفٹ کے چکر میں, پرائیویٹ سیکٹر کا کام تو پروفٹ میکسیمائزیشن ہے, پبلک ویلفیئر نہیں ہے. تو اس لیے یہ بار بار ایویڈنس ٹو دا کانٹریری آنے کے باوجود ہمارا وہی کامن سینس ابھی بھی یہی کہے گی کہ جی کیپٹلزم بہت اچھی بات ہے. اچھا, ہم پھر آ جاتے ہیں کہ یہ تو ہم امریکہ کی بات کر رہے تھے نا, اور اب اس میں انٹرسٹنگ بات آپ اس پہ غور کریں کہ میں نے آپ کو ایک وہ بتایا اس کا فرائیڈ مین کا, ایک فرائیڈ مین جو ہے نوبیل پرائز لیا ہوا ہے, ایک ہائیک اور ہیں ان کو بھی نوبیل پرائز آف اکنامکس ملا ہوا ہے. اب اس پہ اب آپ کبھی غور کر کے دیکھیں کہ نوبیل اکیڈمی نے نوبیل پرائز آف اکنامکس شروع ہی نہیں کیا ہوا. یہ ایک سویڈن کا بینک ہے, سویڈن کا بینک اس پرائز کو فائنانس کرتا ہے جو اکنامکس میں دیا جاتا ہے, اور اس کو نام دیا جاتا ہے نوبل پرائز فار اکنامکس, جو کہ نوبل اکیڈمی کا آئیڈیا بالکل نہیں تھا. اور وہ جب بینک دیتا ہے تو بینک انہی لوگوں کو وہ پرائز دیتا ہے کہ جو ان کی جو پیور کیپٹلسٹ آئیڈیالوجی ہے اس کو فالو کرتے ہیں. اچھا, ایک اور اسی طرح کا نوبل لاریٹ ہے اکنامکس میں, اس کا نام ہے شاید پال بریمر, جس نے یہ کہا تھا کہ انسان کا نیچر کیا, یہ وہ پہلی بات اس نے وہی کی جو ہم شاید پہلے بھی بات کر سکیں ہیں کہ کوئی سسٹم جو ہیومن نیچر, فنڈامنٹل ہیومن نیچر کے خلاف ہے, وہ نہیں چل سکتا. اور فنڈامنٹل ہیومن نیچر اس نے کیسے ڈیفائن کیا تھا, وہ یہ ہے کہ ہر بندہ کی کوشش ہے کہ وہ اپنی مرضی کر سکے, اور اس کے لیے وہ جو لوگ اس کے پہ ریسٹرین ثابت ہو سکتے ہیں ان کو کنٹرول کرے. یہ نہیں کہ ایک طرح کی سلیوری کی بات کر رہا ہے کہ جی وہ جو کیپٹلسٹ ہے اس کے آگے کسی کو سکنا نہیں چاہیے, کہ اس کو ریزسٹ نہ کر سکے, وہ جو مرضی کرنا چاہتا ہے کرے, اور کرنا وہ کیا چاہتا ہے, پروفٹ میکسیمائزیشن. تو یہ جو کیپٹلزم کی شکل آ گئی, یہ نیو لبرلزم, یہ بدترین شکل ہے. اس کے ساتھ ایک اور فنامنا ہوا, فائنینشلائزیشن کا یا فائنینشیل کیپٹل کا. اب دیکھیں نا, جو پرانا کیپٹلزم تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ فائنینس یعنی کہ بینکس وغیرہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے وہ ایک سبسروینٹ رول پلے کرتے تھے. وہ انڈسٹریل کیپٹل کو فائنانس کرتے تھے, اور اس کے نتیجے میں پروڈکشن ہوتی تھی. اب فائنینشلائزیشن جو ہوئی تقریباً اسی پیریڈ میں ہوئی جب نیو لبرلزم چل رہا ہے, اور وہ فائنینشلائزیشن مین کو کاز تھی 2008-9 کے کرائسس کی, فائنینشیل جو بھی کرائسس آیا تھا. فائنینشلائزیشن میں یہ ہوا کہ بغیر کوئی چیز پروڈیوس کیا, کیپٹلسٹ جو پرانا تھا, جو ہنری فورڈ تھا مثال کے طور پہ, وہ کوئی چیز پروڈیوس کرتا تھا اور پیسے کماتا تھا. جب وہ کوئی چیز پروڈیوس کرتا تھا تو لوگوں کو امپلائمنٹ بھی دیتا تھا, اور اسٹیٹ کوشش کرتی تھی کہ تھوڑا سا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. فائنینشلائزیشن میں فائنینشیل کیپٹل کے جو مالک ہیں, جو بینک ہیں, وہ کوئی چیز پروڈیوس نہیں کر رہے لیکن وہ پیسے کما رہے ہیں. یہ جب 2008-9 کا کرائسس ہوا تھا تو تب یہ بات واضح ہوئی تھی کہ جو فائنینشیل کیپٹل میں سیکٹر میں لوگ کام کر رہے ہیں, ان کی کمپنسیشن, ان کی کنٹریبیوشن سے کوئی تال میل ہی نہیں رکھتی. بینکس کیا کرتے تھے کہ خود ہی بینکوں کے جو ہے مینجمنٹ, وہ اپنے لیے بہت بڑے بڑے بونس اناؤنس کرتے تھے اور لے جاتے تھے وہ, اور کام کچھ نہیں ہوتا تھا, پروڈیوس کی کچھ نہیں ہو رہا. وہ کرتے کیا تھے, انہوں نے کیا کیا کہ کچھ فکٹیشیس کموڈٹیز بنا کے ان کی ٹریڈنگ شروع کر دی. آپ کو حیرت ہوگی کہ لون بیچا جاتا تھا. پہلے انہوں نے کیا کیا, اس کو کہتے ہیں سب پرائم لینڈنگ. ہاؤسنگ سیکٹر میں انہوں نے ان لوگوں کو لون دیے جو بینکس کو پتا تھا کہ یہ واپس نہیں کر پائیں گے, ٹھیک ہے جی. اس لون کو ایک اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو بیچ دیا گیا اور پیسے کما لیے گئے.
اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے ایک اور انسٹیٹیوشن کو وہ لون بیچ کے نا، تو یعنی کہ اب لون کموڈٹی نہیں ہے، لون تو یعنی کہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. وہ لون کی ٹرانزیکشنز کر کے پیسے کما رہے تھے، فکٹیشیس ٹرانزیکشنز کر کے انہوں نے پیسے کمائے اور ایسی سروسز جنریٹ کی جو کہ اکانومی کے ساتھ، جن کا ریئل اکانومی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اب تھوڑا سا اگر مجھے اجازت دیں، آج کل آپ اکثر سنتے ہوں گے گورنمنٹ بڑے فخر سے بتاتی ہے کہ جی اسٹاک ایکسچینج پتہ نہیں کون سی حدیں عبور کر گیا. ٹھیک ہے نا جی، بڑی ترقی ہو رہی ہے. اب فائنانس، اب جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ بھی فائنینشیل سیکٹر کا ایک حصہ ہے. ریالٹی کیا، ریئل اکانومی کی کیا بات ہے کہ ساتھ ہی گورنمنٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، جس میں صرف بڑی بڑی انڈسٹری نہیں آتی، مناسب درمیانے سائز کی، اس کی ڈیفینیشن اس طرح کی ہوئی ہے پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس نے کہ اس میں شاید کوئی 20 لوگ بھی اگر امپلائڈ ہوں تو وہ بھی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی ڈیفینیشن ہو، اس میں -2% کمی ہو رہی ہے. چلے میں کوشش کرتا ہوں 5 منٹ میں سے وائٹ اپ کرتا ہوں. تو وہ جو فنومینا تھا نا جی فائنینشلائزیشن والا، اس نے کیپٹلزم کا اور اس نے جو ہے ماسز کا اور زیادہ برا حال کیا اور کچھ لوگوں میں پیسے ہاتھوں میں کانسنٹریٹ کر دیے. اس کے بعد جب یہ کرائسس آ گیا تو امریکن گورنمنٹ نے ان کو ایک بیل آؤٹ پیکج دیا جو کچھ اکانومسٹ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں $28 ٹریلین کا تھا. آفیشیل فگر ٹریلین سے کم ہے، لیکن انہوں نے کیلکولیشن کی ہیں کہ ہڈن بینیفٹس اور ملا کے 28 ٹریلین، اور اس کو کانٹیکس میں اس طرح لاتے ہیں کہ جو یونائٹڈ نیشن کا فوڈ اینڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایسٹیمیٹ کرتا ہے کہ اگر ساری دنیا کی ہم نے بھوک ختم کرنی ہو نا تو ہمیں 30 سے 60 بلین ڈالر سال کے چاہیے، 30 سے 60 بلین ڈالر کے. اگر اور وہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ 28 ٹریلین ڈالر ان کو نہ دیا جاتا تو 500 سال کے لیے ہم دنیا میں کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیتے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے کیپٹلزم کا اصل شکل. اب چھوٹا سا میں انٹرنیشنل پہ بات کر لوں کہ کیپٹلزم پھر اگلے اس کی سٹیج کیا ہوتی ہے کہ اسے ایکسپورٹ کیا جائے، اس آئیڈیالوجی کو ایکسپورٹ کیا جائے. وہ اس لیے بھی کرنا پڑتا ہے کہ امریکہ میں 1970s میں نا انوائرمنٹل ریگولیشن بہت ساری آ گئی تھیں. کلین ایئر ایکٹ آ گیا تھا، سیف ڈرنکنگ واٹر، بہت سارے ہیں میرے پاس یہاں لکھے ہوئے ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے، میں نہیں آپ کو پڑھ کر سناتا. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ میں انہوں نے ریگولیٹری انوائرمنٹ تھوڑا سا سخت کر دیا. اب وہ انہوں نے ایک تو ریسورسز کے لیے باہر جانا تھا کیپٹلائز کے لیے، دوسرا انہوں نے ایک ریگولیٹری فریم ورک بھی کنڈیوسو ڈھونڈنا تھا جہاں ان پہ سختیاں نہ ہو، جہاں چائلڈ لیبر پہ بھی پابندی نہ ہو، مثلا ورکنگ آورز بھی نہ ہوں، وہ جو کر سکیں، اس لیے چلے گئے. تو کیپٹلزم کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے 3 اسٹیپس استعمال کیے جاتے ہیں. ایک تو رولنگ ایلیٹ کو چھوٹے ملکوں کو بائے کیا جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر سم ہو کوئی پبلک فرینڈلی بندہ آ جائے تو اس کو کو کے ذریعے فارغ کر دیا جاتا ہے. اس میں ایلانڈے کا نام میں نے آپ کو بتایا، اس میں یہ 5-6 مصدق تھا جو ایران کا 1953 میں سے کیا گیا، بہت سارے کیے گئے. اور اگر مجھے اجازت دیں کانٹروورشل بات کرنے کی تو شاید ذوالفقار علی بھٹو کو بھی اسی اسکیم کے تحت کیا گیا. ٹھیک ہے جی. اور تیسری چیز جو ہے نا وہ جو اب لیٹسٹ ایجاد ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ملکوں کو انڈیٹڈنیس میں ڈالا جاتا ہے، ان کے لون دیے جاتے ہیں، لون بڑھا دیے جاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد IMF آ جاتا ہے، اس کے بعد ورلڈ بینک آ جاتا ہے، اس کے بعد ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن آ جاتا ہے، اور وہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹس کے لیے کہتے ہیں. اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کیا ہوتی ہیں؟ ساری چیزیں پرائیویٹائز کر دیں، اکانومی کو کھول دیں فارن کیپٹل کے لیے، اپنا جو بھی ہے لبرلائزیشن کرتے ہیں کہ جو چیز آنی چاہے پاکستان میں وہ آئے یا جو بھی ملک ہے اس میں امپورٹ کی کھلی اجازت دے، امپورٹ پہ کوئی چیز نہ، کوئی شرطیں نہ کریں. اور اس قسم کی چیزیں کر کے نا تو وہ جو آبجیکٹیو کیپٹلزم کے ہیں وہ اس طریقے سے اچیو کیے جاتے ہیں. بس میں آپ کے حکم کے مطابق روک رہا ہوں. شکریہ. تھینک یو جی، بہت زبردست فیسنیٹنگ آپ کی ٹاک تھی. تو اب کچھ ایسا لگتا ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ چیزیں نہیں رہیں جی. ٹھیک ہے نا جی. اب جیسے آپ نے ان کی اسکینڈینیوین کنٹریز کی بات کی تو وہاں بھی مکسچر ہے. اور اب جیسے ایک امپیکٹ انویسٹنگ کا آپ نے سنا ہوگا کہ مارکیٹ
پلیس وہ میکینزم وہ یوز کرتے ہیں, لیکن اس کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں, پروفٹ ٹارگیٹ نہیں ہوتا, امپیکٹ مختلف قسم کے امپیکٹس کیسے ہوں تو وہ ٹارگیٹس ہوتے ہیں. تو اب یہ ریالٹی یہ نہیں ہے کہ ہم ایک مکسڈ سسٹم میں چلے گئے ہیں, ہم شاید اس کو کیپٹلزم یا سوشلزم کے, آپ چائنا کو ہی دیکھ لیں, وہ بھی مارکیٹ اس کو یوز کر رہے ہیں میکینزم کو, لیکن وہ پھر اپنی ویلیوز اور اپنے ٹارگیٹس انہوں نے بھی کیے ہوئے ہیں. تو پھر یہ زیادہ ریلیونٹ نہ ہوگا کہ ہم ایک مکسچر کی بات کریں اور پھر یہ اس کی بات کریں کہ کیا کیا پازیٹیو چیزیں ہیں جو کلاسک کیپٹلزم سے بھی لے سکتے ہیں اور سوشلزم سے بھی لے سکتے ہیں. دیکھیے میں ٹائم کنسٹرینٹ کی وجہ سے نا میں کنکلوڈ نہیں کر سکا لاجیکلی کنکلوڈ کرنا. میری اس گفتگو کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ ہمیں سوشلزم کی طرف جانا چاہیے. میری اس ایک امپورٹنٹ جو میرا اسپیکٹ تھا وہ تھا کیپٹلزم اور ڈیموکریسی, وہ رہ گیا. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے نا, مثلاً وہ کسی نے کہا تھا, یعنی کہ یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ کیپٹلزم ڈیموکریسی کو پروموٹ کرتی ہے. کسی نے یہ کہا تھا کہ وہ اس ڈیموکریسی کو پروموٹ کرتی ہے کہ آپ اتنے ووٹ لیں گے جتنی آپ کی جیب میں پیسے ہیں. جیب شاید میٹافوریکلی استعمال کیا, ادروائز اب تو الیکشن جیتنے کے الماریوں میں پیسے چاہیے ہوتے ہیں نا. تو بیسک حل اس کا یہ ہے کہ کیپٹلزم کا جو ہیومین فارم ہے, جو ہیومن فارم تھا, جو میں نے آپ کو بتایا کچھ عرصہ رہا ہے دنیا میں, اس میں رہا جائے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے نا, اسے کیپٹل کے اثر سے نکالا جائے. کیونکہ کیپٹل کا اثر اگر کیپٹل کا اثر رہے گا ڈیموکریسی پہ اور ان کی مرضی کے لوگ الیکٹ ہوں گے تو وہ ان کے انٹرسٹ میں کام کریں گے نا. اگر ہم کسی طریقے سے ٹرو ڈیموکریسی لا کی طرف جا سکیں, بڑھ سکیں, اور کیپٹل کا جو اسٹرانگ ہولڈ ہے اس سے ڈیموکریسی یا پولیٹیکل پروسیس کو نکال سکیں, تو وہ ہمارے آبجیکٹو پورے ہو سکتے ہیں. ہمیں پیورلی کیپٹلزم کو ڈسمینٹل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں جو پرابلمز آئے ہوئے ہیں نا, ان کو نکال کے ہم کر سکتے ہیں. جیسے اس کی سمپل مثال جیسے میں نے آپ کو دی نا کہ وہ کیپٹلسٹ کنٹریز ہیں, یہ جو نارڈک کنٹریز ہیں یہ کیپٹلسٹ کنٹریز ہیں, لیکن اس میں انہوں نے عام آدمی کو زندہ رہنے کا اور عزت کے ساتھ زندہ رہنے کا حق دیا ہوا ہے. دوسرا, آپ نے چائنا کی بات کی, چائنا ابھی بھی کیپٹلسٹ نہیں ہے. میرا اپنی جو اسائنمنٹ تھی اس کے سلسلے میں رابطہ رہا سی پیک کے سلسلے میں. سی پیک کے لیے جتنی چائنیز کمپنیاں آئی تھیں وہ ساری اسٹیٹ اونڈ تھیں, ایک بھی پرائیویٹ کمپنی ان میں نہیں تھی. تو بیسیکلی ہمیں ریفارمسٹ اپروچ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی یہ پوچھے گا کہ وہ ہم کیسے کر کیا سکتے ہیں, جب ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس زمانے میں مائنڈ کنٹرول اتنا آ گیا ہے, تو اس میں ہم چینج کی ہمارے پاس گنجائش کہاں رہتی ہے. اس پہ بھی اگر ہم بات کرنا چاہیں کر سکیں گے. لیکن ایک بات مجھے اور یاد آ گئی, یہ جو میرا ٹاپک تھا نا, اس کا تیسرا حصہ تھا اسٹیٹ انٹرونشن. اور اسٹیٹ انٹرونشن میں بڑی بلیٹنٹ قسم کی ایگزامپل لینا چاہتا تھا بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن, لیکن وہ ایک فل فلیج پورا سبجیکٹ تھا, وہ ٹائم نہیں بچ سکا کیونکہ میں کوئی وہ, یعنی کہ نہ میرا کوئی ایجوکیشن سے تعلق ہے, نہ میں کوئی پروفیشنل لیکچر ہوں, مجھے ٹائم مینیج کرنا نہیں آتا تھا جی, اور نہ ہی رینڈم قسم کی تھاٹس تھیں, تو وہ اس لیے تھوڑی سی مینیج ہو گیا. اگر یہ چاہیں گے تو کسی دن ہم بھٹو صاحب پہ علیحدہ سے بات کر لیں گے. جی میں نے جو کویشچن کرنا تھا وہ تو اب اس اینڈ پہ آپ نے جواب دے دیا, لیکن پھر بھی میں کر دیتا ہوں کہ میرا کویشچن یہ ہے کہ جو امریکہ کو آپ نے چیمپئن کہا اس کا, تو اس کے ہی نیبر میں کینیڈا ہے, جس میں آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن جو ہے 12th کلاس تک 12ویں کلاس تک فری ہے. جی, ٹرانسپورٹیشن ساری فری ہے وہاں پہ, فری سے مراد گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے, ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہر شہری کو پینشن دی جاتی ہے, مرد ہو یا عورت ہو, ٹھیک ہے. اگر کوئی بے روزگار ہوتا ہے تو اس کو بے روزگاری الاؤنس بھی دیا جاتا ہے. اگر کوئی اس کے پاس شیلٹر نہیں ہے, جو انسان کی سب سے بڑی انسیکیورٹی بھوک اور شیلٹر ہے, تو وہ بھی اس کو پھر ایک قسم سے ملے گی, انسیکیورٹی ختم ہوگی. تو جو نیو آپ نے کیپٹلزم کی بات کی ہے, جو اس کا ایک خوف ہے, ایک تو وہ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ جو ایک یہ جو ابھی سر نے بات کی ہے کہ اب یہ جو درمیانی کیفیت آئی ہے, اب یہ کینیڈا کی میں نے آپ کو مثال دیا, اور تمام ماضی میں بھی اور آج بھی
تمام لوگ کیپٹلسٹ کنٹریز کی طرف بھاگ رہے ہیں. نہ ماضی میں کبھی وہ کمیونسٹ کنٹریز کی طرف بھاگے, اور آج جو ایک ڈبل لینے کے لیے جو وہاں پہ لائنیں لگی ہوتی تھی کمیونزم میں, اور آج بھی شاید یہی حالات ہے کہ ان کا جو انفراسٹرکچر ہے بالکل بوسیدہ ہے. ٹھیک ہے ماڈرن تو ہے وہ ہماری نسبت, لیکن انفراسٹرکچر بالکل بوسیدہ سا ہے ان کا. اور اب مجھے آخری بات یہ بھی بتا دیں کہ رشیا اب جب کیپٹلسٹ ہو گیا, چائنا اور رشیا, اب ان کی وہ بھی کیپٹلسٹ ہے یعنی امریکہ, تو اب ان کی آپس میں کس ٹائپ کی جنگ ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو میں نے آپ کو بتائی کہ یہ کیپٹلسٹ نہیں ہوئے. میں نے آپ کو ابھی چائنا کی بات بتا دی کہ چائنا ابھی بھی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے ذریعے ہی چلتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, انہوں نے ایک لمیٹڈ سی لوگوں کو آزادی دے دی. اور دوسری بات ہمارے لیے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ چائنا اور روس آج جہاں پہنچے ہیں وہ اپنے اس کمیونسٹ دور کی وجہ سے پہنچے ہیں. وہ ملک کیا تھے؟ اب چائنا کیا ملک تھا اس سے پہلے؟ اگر ایک کسی زمانے میں اینشینٹ ٹائمز میں انڈیا اور چائنا بہت بڑی امپائرز تھیں, بہت بڑا ان کا کہا جاتا ہے کہ جی 25% جو ہے جی ڈی پی دنیا کا وہ ان دو ملکوں سے آتا ہوتا تھا. لیکن ریسنٹ ہسٹری میں کمیونزم آنے سے پہلے تو چائنا کا کوئی حال نہیں تھا نا جی. وہ تو افیم کے طور پہ وہ جانا جاتا تھا کہ افیم کا وہاں استعمال بہت ہوتا ہے. ان کا جو بیسک سٹرکچر ہے اور ان کو جو لانچنگ پیڈ تک لے کے آیا وہ کمیونسٹ دور ہی لے کے آیا. اگر وہ ان کی ہسٹری میں آتا تو وہ شاید یہاں نہ پہنچتے جواب میں. اسی طرح رشیا بھی جو تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں تباہ و برباد ہو گیا ہوا تھا, اس سے پہلے ایک ڈیکیڈنٹ سوسائٹی تھی. اگر آپ رشین لٹریچر پڑھیں ٹالسٹائے دوستویفسکی, وہ جس طرح کے ہم حالات سے آج کل دچار ہیں اس سے برے حالات میں وہ لوگ رہ رہے تھے. ٹھیک ہے, اور عام آدمی کی زندگی بے شک بالکل تباہ تھی. بیسیکلی ہم جب دیکھتے ہیں ان چیزوں کو, یعنی کہ سوشلزم جن ملکوں میں رہا ان کو ایویلیویٹ کرتے ہیں, تو ہم بیسیکلی ویسٹ کی ہی لینس کے ساتھ دیکھتے ہیں. وہ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ جی ڈومیننٹ نیریٹو ایسا بنا دیا گیا. میں ذاتی طور پہ بھی مجھے کچھ ملک پھرنے کا اتفاق ہوا ہے, جتنے زیادہ مجھے ایسٹرن یورپ کے ملک پسند ہیں کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی, پراگ دیکھ لیں آپ, جو بھی رومانیہ دیکھ لیں آپ, جو ملک دیکھ لیں وہ بہت بہتر ہے رہنے کے لیے. وہ آج بھی ویسٹرن یورپ سے بہت زیادہ بہتر ہے. اس کی شاید ایک وجہ اور بھی ہے, لیکن وہ اس کو میں نہیں بتاتا. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ وہاں پاکستانی کام ہے. ٹھیک ہے نا جی, تو خیر. تو اس لیے اب دیکھیں نا, دوسری بات یہ ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں میں کیپٹلزم شترے بے مہار نہیں ہوا, جیسے کینیڈا کی آپ نے اگزامپل دی, میں نے آپ کو اسکینڈینیوین کنٹریز کی اگزامپل دی. بیسیکلی ایک چیز ہے کہ ایک چیز کا نیچر کیا ہے. دیکھیں نا, جیسے بچے گھر میں ہوتے ہیں, والدین ہوں تو وہ کنٹرول میں رہتے ہیں, جب والدین چلے جائیں تو وہ بھی جو ہے نا کھل کھیلتے ہیں. تو امریکہ میں یہ ہوا ہے کہ جو کیپٹلسٹ جو کرنا چاہتے تھے ان کو کرنے کی کھلی چھوٹ مل گئی ہے. باقی ملکوں نے اپنے پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے, ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے ان کو اس طرح کھلا نہیں چھوڑا. فرق یہی ہوا ہے. اب دیکھیں نا, ٹرمپ ہو گیا. اب ایک اور بھی فنومنا تھا جس کو ہمیں پھر وہی ٹائم کی جیسے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں آئی, کہ کیپٹلزم میں نے آپ کو بتایا نا کچھ انہیرنٹ پرابلمز ہیں جو پہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. اس کا حل انہوں نے کیا کیا؟ اب ٹرمپ جو اگر آیا ہے, جو سب کہتے ہیں کہ وہ ایک عجیب و غریب ان کی آئیڈیالوجی ہے, عجیب و غریب, وہ پولیٹیشین نہیں ہے جو امریکہ کے کلاسیکل پولیٹیشین ہوتے تھے وہ نہیں ہے, لیکن وہ ایک پاپولسٹ لیڈر ہے. وہ انہوں نے کیا کہ انہوں نے جو اپنے مسائل تھے نا, جو کیپٹلزم کے انٹرنل ڈائنامکس کی وجہ تھے, ان کے لیے انہوں نے اسکیپ گوٹنگ کی. سب سے پہلے انہوں نے اسکیپ گوٹنگ کی امیگرینٹس کی. اسکیپ گوٹ انہوں نے کن کو کیا کہ جو کہ وکٹم تھے سوسائٹی کے, جو وکٹم کے جو سوسائٹی کے ڈسپوزیس لوگ تھے, ان کو ہی انہوں نے بیماری کا باعث بتایا. وہ امیگرینٹس کو اسکیپ گوٹ کرتے ہیں. پہلے وہ کمیونزم کا تھریٹ رکھتے تھے, کمیونزم کا تھریٹ رکھا, پھر انہوں نے اسلامک ٹیررزم کا تھریٹ کھڑا کر دیا, پھر انہوں نے ڈومیسٹک اینیمیز ڈھونڈے. امیگرینٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو ڈیوینٹ بیہیویئر والے سوشل یا سیکشو, یہ LGBTQ یا کیا کہتے ہیں, یہ جو فیمنسٹ موومنٹس ہیں, ان کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ تمہارے پرابلم ان کی وجہ سے, کیپٹلزم کی وجہ سے نہیں ہے. دیکھیں اب اگر آپ اپنے ملک میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا عورت مارچ بیچارہ کوئی 10 کے 20 کے 40 لڑکیاں خواتین اکٹھی ہو جاتی ہیں, وہ ہمارے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے. ایک منسکیول مائنورٹی ہے ہمارے ملک میں کہ جیسے ہم نے, یعنی کہ جو مسلمان نہیں ہیں, ان سے ہم بہت زیادہ خوف زدہ ہیں.
وہ یار ہم 99% تم مسلمان ہو، تمہیں 0.001% لوگوں سے کیا خطرہ ہے؟ ایگزیکٹلی یہی ڈائنامکس جو ہے نا کامیابی سے ٹرمپ نے وہاں کر دی ہے امریکہ میں. اور یہ ایک اور مین ہے ہنگری میں، وہ بھی بہت بڑے جو ہے نا اینٹی امیگرینٹ ہے. اٹلی کی پرائم منسٹر بھی بہت زیادہ اینٹی امیگرینٹ ہے. اور ایک ہمارے پڑوس میں الٹرا نیشنلسٹ مودی ہیں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں پاکستانی ہوں اور میں نے انڈیا کے خلاف بات کرنا میرا فرض ہے، یہ ساری دنیا مانتی ہے کہ مودی کا بھی جو فلسفی ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ بالکل الائن ہوتی ہے. وہ یہ جو الٹرا رائٹ کے جو فار رائٹ کے جو گورنمنٹس ہیں ان میں انڈیا کی گورنمنٹ بھی، اور یہ افسوسناک اس لیے جیسے امریکہ کی فیٹ افسوسناک ہے کہ وہ کہاں سے کہاں آئے، تو انڈیا بھی ایک بڑے سینسیبل فیز سے، ایک سیکولر فیز سے، ایک پروگریسو سٹیج سے کہاں ڈوبتا جا رہا ہے. یہ کچھ فنامنا ہیں کہ ان کو تفصیل سے اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سر. جس طرح سر آپ نے شروع میں سوشلزم اور کیپٹلزم کے حوالے سے بات کی، سوشلزم کا تو آپ نے بہت ہی اس کا ہسٹوریکل جو اوریجن تھا اس کا ایک اوور ویو دیا تھا، اور اسے ہم یہی سمجھے کہ سوشلزم بیسیکلی جو ہے وہ کوآپریشن کے اوپر جو ہے وہ بلیو کرتی ہے، اور یہ کمنسلزم کو پروموٹ کرتی ہے، اور یہ میوچولزم کو جو ہے وہ پروموٹ کرتی ہے، اور جو کہ میرے خیال میں ہیومن نیچر کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ الائنڈ ہے ایز کمپیئر ٹو جو کیپٹلزم ہے. یہ زیادہ تر جو ہے کمپٹیشن کے اوپر جو ہے وہ بیس ہے، اور یہ پیراسائٹزم کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے پروموٹ کرتی ہے، جو کہ میرے خیال میں جو ہیومن نیچر ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ الائن جو ہے وہ نہیں کرتی ہے. میرا سوال صرف یہ ہے کہ جس طرح آپ نے سوشلزم کا ایک اوریجن کے بارے میں اوور ویو دیا تھا، کیا کیپٹلزم کا کوئی جو ہے وہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ کب سے جو ہے وہ اوریجنیٹ ہوا تھا، کب سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا؟ کچھ تو آپ نے جو ہے وہ بتا دیے تھے، لیکن اس سے پہلے سوشلزم کے مارک سے پہلے جو ہے وہ اس کی کیا سٹیٹس تھی، اور دنیا میں اس وقت جو ہے وہ سوشلزم سے بھی پہلے اور کیپٹلزم سے بھی پہلے کس قسم کی جو ہے وہ اکنامک سسٹمز جو ہے وہ رائج تھی؟ دوسرا سر میرا ایک چھوٹا سا کویسچن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اکانومی ہے اس کو جو ہے وہ ہم نے کچھ مذہبی غلاف جو ہے وہ کے اندر جو ہے وہ اس کو اوڑھ دیا ہے، خاص کر جو ہمارے کارپوریٹ سیکٹر ہے یا بینکنگ سیکٹر ہے. یہ پھر کس قسم کی جو ہے وہ اکانومی ہے؟ کیا یہ سوشلزم کے اندر فال کرتی ہے، کیپٹلزم کے اندر فال کرتی ہے، یا کوئی بلینڈڈ قسم کی جو ہے وہ اکانومک سسٹم جو ہے وہ ہم پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کر رہے ہیں؟ تھینک یو سر. دیکھیں میں آپ کا دوسرا سوال پہلے جواب دیتا ہوں. پاکستان میں جو اکانومی ہے نا وہ کیپٹلزم کی جو بدترین قسم کی فارم پاسبل ہو سکتی ہے وہ ہے، اس لیے کہ اسٹیٹ انٹرونشن بھی ہے. کیپٹلزم کا تو آئیڈیلزم ہے نا کہ جی ڈی ریگولیٹ ہو، اسٹیٹ انٹرونشن نہ ہو. یہاں اسٹیٹ انٹروین کرتی ہے لیکن کیپٹلسٹ کے فیور میں کرتی ہے، وہ پبلک کے فیور میں نہیں کرتی انٹروین. میرا ایک دوست ہوتا تھا نوکری میں، میرے سے 1-2 سال جونیئر، وہ ایک دن مجھے کہنے لگا سر یہ جو ایک آرگنائزیشن ہے ٹریڈ یا انڈسٹری کی ہمارے ملک میں ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، وہ کہتا سر مجھے لگتا ہے یہ پورا فیڈرل سیکریٹریٹ جو ہے نا اس آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک بہت بڑی وہ شوگر مل نہیں ہے، مگر آپ یہ سمجھتے وہ ایک اور آرگنائزیشن ہے، ایک اور ٹریڈ آرگنائزیشن. تو وہ ہم یہاں یعنی کہ اسٹیٹ انٹروین کرتی ہے آپ کے فائدے کے لیے نہیں، اسٹیٹ انٹروین کرتی ہے اس بگ بزنس کے فائدے کے لیے، ان کو بینیفٹ، اس کے لیے لابیز کام کر رہی ہوتی ہیں. اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم کارپوریٹائزیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم ڈاکومنٹیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے مقصد بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. دوسری بات ہم کر لیتے ہیں ریلیجن کی. اب یہ بھی ہمارے ہاں سب سے بڑا، اس پہ بھی شاید ایک پورا گفتگو کرنی چاہیے تھی کہ ریلیجیس ہمارے جو اسکالرز رہے ہیں نا ہمیشہ سے، انہوں نے سم ہاؤ مودودی صاحب سے لے کے انہوں نے سم ہاؤ کیپٹلزم کو پروموٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے. دیکھنا جب ہم اسکول کالج میں پڑھتے تھے تو اس وقت 2 نعرے ہوتے تھے کہ ایشیا سرخ ہے، ایشیا سبز ہے. ٹھیک ہے نا جی، یعنی کہ ایشیا سرخ والے وہ ہوتے تھے جو سوشلزم یا کمیونزم کے سپورٹر تھے. اس کے اپوزٹ میں ایشیا سبز ہے کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو سوشلزم تھا یا کمیونزم تھا وہ کیا اسلام کے خلاف تھا؟ وہ اسلام کے خلاف نہیں تھا، وہ ایک ایکسپلائٹیٹیو اکنامک سسٹم کے خلاف تھا. لیکن اس کو اسلام کا اور کفر کا وہ جو ہے نا جنگ بنا کے پیش کر دیا. آپ افغان جہاد پہ غور کریں کہ افغان جہاد جب ہوا، اب یہ امریکہ کے اور روس کے جیو پولیٹیکل مسائل تھے.
اس میں جہاد کہاں سے آ گیا تھا؟ اس وقت بھی ہم کچھ لوگ تھے جو کہتے ہوتے تھے کہ جہاد کو چھوڑ دو، تم نے لڑنا ہے تو ویسے لڑو. اس میں جہاد کا نام دے کے ہم نے اپنے ملک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ کر لیا. ہم نے ایکسٹریمزم، فنڈامنٹلزم کی اتنی بدترین شکلیں پیدا کیں، اور وہ صرف کیپٹلسٹ امریکہ کے انٹرسٹ کو. جنگ ان کی تھی، پیسے آتے تھے، پیٹرو ڈالرز آتے تھے، اور ہم جہاد کر رہے تھے ان کے پیسوں سے. یعنی کہ امریکہ کوئی اتنا بڑا اسلامی ملک تھا کہ وہ جہاد کو پروموٹ کر رہا تھا. کوئی خدا کا خوف کرے، لوگوں کو مسلیڈ نہ کریں. ابھی بھی علماء بیٹھے ہوئے ہیں بینکوں کے بورڈز پہ جو کہتے ہیں کہ یہ بینکنگ ہے جو یہ عین اسلامی ہے. یار آپ کبھی غور کریں، میں کوئی اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں اسلام کا، لیکن اسلام کا جو بیسک کانسیپٹ ہے، اگر کوئی اکنامکس کے بارے میں ایک ہے جو میں سمجھتا ہوں، وہ ہے کہ انٹرسٹ حرام ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور کیپٹلزم انٹرسٹ کے بغیر نہیں چل سکتا. کیپٹلزم میں انٹرسٹ بڑے امپورٹنٹ فنکشنز کرتا ہے. آپ نے پوری اکانومی کو مانیٹری پالیسی سے ریگولیٹ کرتے ہیں، جو ہوتا کہ ہے بیسیکلی کہ انٹرسٹ ریٹ اوپر کر دیں، نیچے کر دیں، یہ کر دیں. ٹھیک ہے نا جی. ہاں جی، ہاں جی. تو پھر وہ یہ بینکوں والا سسٹم، اور آپ اس کو سینکشن دے رہے ہیں. آپ بیسیکلی وہی بینکوں کی ایک اسکیم جو انٹرسٹ بیسڈ ہے. انٹرسٹ ہوتا کیا ہے کہ جی، جو انٹرسٹ کا آلٹرنیٹو ہے کہ آپ پروفٹ لاس میں حصہ دیتے ہیں. اب کیا پاکستان میں جس قسم کا ہمارے ایتھیکل سٹینڈرڈ ہے، آپ کسی کو پیسے دے سکتے ہیں یہ کہہ کے کہ جی اگر نقصان ہو گیا تو میرا، ٹھیک ہے نا، اگر پروفٹ ہو گیا تو مجھے دے دینا، وہ تو کھا جائے گا آپ کے پیسے. تو اس سسٹم میں رہتے ہوئے انٹرسٹ مینڈیٹری ہے، آپ انٹرسٹ سے نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے نا جی. تو پھر آپ اس سرمایہ داری نظام کو کیسے اسلام کے مطابق کہہ سکتے ہیں؟ میرے علم کے مطابق ایک صرف علامہ عبید اللہ سندھی تھے جو کہ سوشلزم کے حامی تھے. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ علامہ عبید اللہ سندھی، آپ کو شاید پتہ ہو کہ سکھ تھے. 15 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور وہ سندھی بھی نہیں تھے، وہ سیالکوٹ کے رہنے والے تھے. ان کے والد صاحب جو تھے، ان کے والدین ہندو تھے، وہ ہندو سے سکھ میں کنورٹ ہوئے اور سکھ سے اسلام میں کنورٹ ہوئے. وہ 7 سال ماسکو میں جا کے رہے تھے. وہ 7 سال ماسکو میں رہے تھے، ٹرکی میں بھی رہے. انہوں نے رشیا کے فارن منسٹر سے ان کی کئی میٹنگز ہوئیں، اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ انگریز کے خلاف ہماری آزادی میں مدد دے سکیں. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ انٹرسٹنگ کریکٹرز ہیں ہماری ہسٹری کے. اسی طرح 2 اور بڑے انٹرسٹنگ کریکٹرز ہیں، ایک احرار والے اور یہ جو خاکسار والے. وہ جو تھے جناب ہمارے شاہ اللہ بخاری، اور وہ دوسرے عنایت اللہ مشرقی، علامہ عنایت اللہ مشرقی. وہ بالکل ایکسٹریم، دوسری ایکسٹریم پہ تھے. ان کریکٹرز کو ہم نے بیسیکلی اپنی ہسٹری کو نا، جو وہ پتلی سی ایک مطالعہ پاکستان کی کتاب ہوتی ہے، اس تک محدود کر دی ہے. ہم کہاں ہیں ہمارے مسائل کے؟ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے کویسچن جو ہے نا، وہ چند ایک کویسچن کی فارمز ہوتی ہے، وائی، واٹ، ویئر، ہاؤ. ہم واٹ کی بات کر لیتے ہیں، وائی کی بات نہیں ہم کرتے. میرا جو انٹرسٹ ہے نا ایز اے پرسن، وہ وائی میں ہے کہ جو چیز ہے وہ ایسے کیوں ہے. وہ ہمیں سمجھنے کے لیے بہت سارے حقائق کو سامنے لانا پڑے گا. I'm sorry میں پھر زیادہ ٹائم لے گیا ہوں. ہاں جی، نہیں ادھر اور کون سے کنٹریز ہیں؟ اب کون سے کنٹریز آئے گئے؟ نہیں، پہلے ایسے تھا کہ دیکھیں نا، وہ چرچل نے 1946 میں ایک اسپیچ کی تھی، بڑی مشہور اس کی اسپیچ، جیسے مارٹن لوتھر کنگ کی ایک بڑی مشہور اسپیچ ہے، اس کا نام تھا شاید سائنیوز آف پیس. اس میں اس نے کہا تھا کہ این آئرن کرٹن ہیز ڈسینڈڈ، جس میں یعنی کہ وہ ایسٹ اور وہ کر دیا تھا، اور اس نے کہا باقی اس کا پلان تھا. تو وہ آئرن کرٹن میں وہ ملک رہ رہے تھے، اور وہ اسی لیے ہمارا کیونکہ انٹریکشن نہیں تھا. ہمارے ساتھ ہوا کیا تھا کہ 1948 میں قائد اعظم نے $2 ارب امریکہ سے مانگے ہمیں گرانٹ دی جائے. ٹھیک ہے جی. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ آج کے حکمران ہمیں امریکہ کے وہ غلام بنا رہے ہیں اور ہم نے ان سے آزادی لینی ہے. یہ پہلے دن سے پاکستان کی پالیسی یہ تھی. یہ پھر ایک بالکل سیپریٹ ہے، کیونکہ ہمیں سیکیورٹی کنسرنز ایسے تھے، ہمیں ایگزسٹینشیل پرابلم تھے. یہ سمجھا جاتا تھا کہ جی پاکستان 6 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکتا.
ایک اس وقت کی جو بھی ہمارے رولرز تھے انہوں نے کانشیس ڈیسیژن کیا کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ جانا ہے، کیونکہ انگلینڈ اس حالت میں اب نہیں رہ گیا تھا، اور انگلینڈ کے لیے ویسے بھی مشکل تھا کہ وہ اس سے 2 ملک نکل رہے ہیں اس کے کنٹرول میں سے، تو ایک ملک کی سائڈ پہ وہ اپنا پورا وزن نہیں ڈال سکتا تھا اس کے پلڑے میں. ہم نے کانشیس ڈیسیژن کیا کہ ہم امریکہ کے ساتھ جا رہے ہیں. تو یہ سارے پھر اس کے بعد جو کانسیکوینسز ہوئے نا کہ ہم اس ویسٹ میں کیوں جاتے رہے. دیکھیں نا، اگر آپ غور کریں نا کبھی، تو روس کا رویہ اپنے ساتھی ملکوں کے ساتھ بہت بینوولنٹ رہا ہے امریکہ کے مقابلے میں. روس کیوبا سے مہنگی چینی خریدتا تھا، کیوبا کا مین پروڈکٹ جو شوگر کین ہے، وہ مہنگی چینی خریدتا تھا اور ویسٹ کو سبسیڈائز کر کے بیچتا ہوتا تھا اپنے ملک کو، اپنے ساتھی کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو یہ بڑی تفصیلی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں جن کے لیے بہت زیادہ اسٹڈی کی ضرورت ہے. Thank you so much for giving me the chance. There is another very important aspect of capitalism, which is imperialism. جی Lenin نے بھی ایکسپلین کیا تھا اپنی بک میں imperialism, the highest stage of capitalism. جی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی بڑی بات ہوئی کہ جو درمیانی ایک راستے ہے جو سوشل ڈیموکریسی کہتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ان کنٹریز نے ایکسپلوٹیٹیو نظام اپنے ملک سے نکال کر تھرڈ ورلڈ میں شفٹ کر دیے. ایگزامپل ہمارے پاس ہے H&M کی فیکٹریز ہیں، زارا کی فیکٹریز ہیں ان بنگلہ دیش، کہ ان کے ورکنگ کنڈیشنز کس طرح سے یہاں پہ آگے لگ جاتی ہیں، ایمرجنسی کا کوئی راستہ نہیں، لوگ مر جاتے ہیں، نو ون لائک کیئرز اباؤٹ اٹ. سملرلی ابھی ریسنٹلی جب آصف جٹ کے نام سے ہمارے ایک ورکر تھے نیسلے میں، جنہوں نے اپنے آپ کو جلا دیا ان فرنٹ آف دا کورٹ بیکاز ہی واز ناٹ ایبل ٹو گیٹ دا جسٹس، اور نیسلے نے جس طرح سے ان کے ساتھ رویہ برتا. اب جو ہمارے پاس انسٹیٹیوشنز ہیں امپیریلزم کے، جیسے ہمارے پاس IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، یا پھر ہمارے پاس جو اب ٹیکنالوجیکل ہمارے پاس پلیٹفارمز آ گئے، لائک ہمارے پاس ایکس آ گیا، وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو فورس کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح اسٹرینگل ڈاؤن ہوں اپنے ڈیٹ کے ٹریپ کے تھرو یا پھر اپنے الگوریتمس کے تھرو. وہ الاؤ ہی نہیں کرتے کہ وہ جائیں درمیانی راستے کی طرف بھی جا سکیں. وہ ان کا ٹیکسیشن سسٹم اس طرح سے ان کا ہو کہ وہ درمیانی راستے کی طرف بھی نہ جا سکیں. تو ڈو یو تھنک کہ ایک فل فلیش پولیٹیرین ریولیوشن کے بغیر جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں لائک اس یا پھر ارجنٹینا، وہاں پہ کوئی چینج آ سکتا ہے؟ دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ امپیریل، ایک مارکس کے مطابق نا شاید امپیریلزم پہلی فارم تھی، کیونکہ مارکس نے ایک کافی سارا اس نے ٹائم لگایا ہوا ہے ایک کانسیپٹ پہ جسے کہا جاتا ہے پریمیٹیو ایکیومولیشن. پریمیٹیو ایکیومولیشن سے مراد یہ تھی کہ اس نے یہ کہا کہ یہ کیپٹلسٹ ڈیفینس اپنا پیش کرتے ہیں ایک ہسٹورک میں، بلکہ اس نے اسے اوریجنل سن کے ساتھ کمپیئر کیا تھا. اوریجنل سن آپ کو پتہ ہے کرسچیانٹی کا کانسیپٹ ہے کہ جب وہ جو ہمارے انسیسٹرز نے وہ سیب کھا لیا تھا تو وہ اوریجنل سن ہو گیا تھا. تو اس نے کہا تھا کہ یہ جو پریمیٹیو ایکیومولیشن ہے یہ بھی یہ فارم آف اوریجنل سن ہے. پریمیٹیو ایکیومولیشن کا کانسیپٹ یہ تھا جو مارکس نے جیسے ایکسپلین کیا ہوا کہ 2 طرح کے لوگ تھے کسی پرانے وقت میں. ایک وہ لوگ تھے جو بڑے انٹیلیجنٹ تھے، ڈیلیجنٹ تھے، ہارڈ ورکنگ تھے اور فروگل تھے، یعنی کہ کیا کہنا چاہیے اسے کہ پیسے سمجھ کے خرچ کرتے تھے. اور ایک وہ کریزی لوگ تھے جو رائٹرس زندگی گزارتے ہوتے تھے، جو عیاشی میں انہوں نے پیسے ضائع کر دیے. تو وہ جو سمجھدار فروگل لوگ تھے وہ ان کے پاس پیسے اکٹھے ہوتے گئے، اور ان کے ہی جو ڈسینڈنٹس ہیں نا اس وقت آج کیپٹلسٹ ہیں. جبکہ وہ جو دوسرے لوگ تھے جنہوں نے پیسے ضائع کر دیے، عقل سے کام نہیں لیا، وہ لیبرر بن گئے ہیں. اور یہ جسٹیفائڈ ہے، یعنی کہ یہ ایک ہسٹورک جسٹیفیکیشن کیپٹلسٹ نے بنائی ہوئی تھی. اس نے کہا تھا یہ سب بکواس ہے، یہ جن کے پاس پیسے آئے ہیں وہ کانکیسٹ یعنی کہ امپیریلزم، ڈاکوں، قتل و غارت اور لوٹ مار کے ذریعے آئے ہیں. تو اس لیے ایک لحاظ امپیریلزم اس کے پہلے تھا. اب تو نیو امپیریلزم، نیو کولونیلزم کی بات ہے نا، اور میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ وہ کیسے ایکسپینڈ کرتے ہیں اپنے کیپٹلزم کو، اور اس کا مقصد وہی ہوتا ہے کہ ریسورسز حاصل کیے جائیں، نیچرل ریسورسز. جو ریگولیٹری فریم ورک ہے یہی لیبر قوانین اور یہ اس قسم کی چیزیں، انوائرمنٹل کی پروٹیکشن، اس سے بچا جائے. ان موٹیوز کی وجہ سے وہ تھرڈ ورلڈ میں جاتے ہیں. اور چوتھی ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے چیپ لیبر. چیپ لیبر کیونکہ یہاں سے چیپ لیبر ملتا ہے، وہاں ان کی ریگولیشنز ہیں کہ جی اس سے کم آپ منیمم ویج کا کانسیپٹ ہے. ہم ہمارے ورکر یا دوسرے اس طرح کے ملکوں کے ورکر دیکھیں نا، آپ ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں نا کیسے پروگریس ہوا ہے کیپٹلزم.
ایک زمانے میں چند ملکوں میں انہوں نے دیکھا چیپ لیبر ہے، جہاں ترقی ہو گئی وہاں چیپ لیبر نہیں رہا تو وہ آگے چلے گئے، ویتنام میں چلے گئے، چلتے چلتے. تو اس لیے وہ تو اپنے پروفٹ میکسیمائزیشن کے لیے پھرتے رہتے ہیں. اور اس کا حل کیا ہے وہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے، اس کے لیے لمبا مسئلہ ہمیشہ چاہیے ہوگا ڈسکشن کا. سر میرا کوشچن تھا، آپ نے کیپٹلزم کی بات کی اور کیپٹلزم کس طرح اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر رہا ہے واٹ ایور مینس دے یوز. ہم ریسنٹ فیو ایئرز میں وی ہیو بن ہیئرنگ اباؤٹ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولس، اور ہم نے سنا کلین انرجی کے بارے میں، ہم نے سنا ایسے ریسورسز یوز کرنا جو کلائمیٹ چیلنجز کو میٹیگیٹ کر سکیں. But as of now, all it seems is کہ this is only furthering capitalistic agenda. اس میں کوئی ویلفیئر نہیں ہے، بیکاز آج بھی جو آئل ریگز ہیں وہ وہی ہیں، ہر کام چل رہا ہے، اور صرف کچھ لوگ ہیں جو اپنے بزنسز فردر کر رہے ہیں، جس طرح ایلون مسک ہیں، وہ تو کافی اسٹیپ آگے بھی چلے گئے. از لٹرلی an unofficial cabinet member now. تو is this a capitalistic marketing move or will there be any effect of the sustainable development? کیپٹلزم تو کلائمیٹ چینج کو تھریٹ مانتا ہی نہیں ہے. جو ٹریڈیشنل کیپٹلسٹ ہیں وہ اب یہ دیکھیں گے، آپ ٹرمپ نے اگر آلریڈی نہیں کر دیا تو وہ جو بھی اگر اس کے لیے کوئی اسپینڈنگ تھی وہ ختم کر دے گا. ٹھیک ہے جی. ٹریڈیشنل کیپٹلسٹ ویو تو یہ ہے کہ جی یہ ایشو ہی نہیں ہے، یہ سوشلسٹ نے بنایا ہوا ہے. وہ سوشلسٹ جو ہمیں چیپ لیبر نہیں دینا چاہتے، جو گورنمنٹ میں سمبھاؤ بیٹھے ہیں. گورنمنٹ میں کون سا سوشلسٹ بیٹھا ہوا ہے کسی بھی گورنمنٹ میں دنیا کی، لیکن وہ اس طرح سے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. وہ اس کو تھریٹ مانتے ہی نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو انیکویلٹی ہے نا دنیا میں، وہ کلائمیٹ چینج کے معاملے میں بھی انیکویلٹی ہے. کلائمیٹ چینج کے جو وکٹمس ہیں وہ ساری دنیا ایکولی نہیں ہوگی. اس کے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 2 بلین لوگ جہاں یہاں ہمارے علاقے میں رہتے ہیں وہ سیریس تھریٹ میں ہیں. ابھی وہاں شاید اتنے پرابلم نہیں ہوئے. اور یہ کیپٹلزم کا پرابلم وہی ہے کہ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ پروفٹ میکسیمائزیشن، دیکھیں نا، اس کا کلائمیٹ چینج کا بڑا آسان حل ہے. ہوتا کیا ہے کہ کیپٹلسٹ یہ ہے کہ کچھ کاسٹ اپنی ایکسٹرنلائز کر دیتا ہے. ایکسٹرنلائز کیا کر دیتا ہے کہ جیسے مثلا انوائرمنٹ کو وہ ڈیمیج کر رہے ہیں، اس کے لیے انہیں کچھ پے نہیں کرنا پڑتا. اگر ان کو کسی طریقے سے انٹرنلائز کیا جا سکے نا، جیسے اس کی سمپل ترین مثال ہے کاربن ٹیکس ہے. دنیا میں کئی جگہوں پہ کاربن ٹیکس لگا ہوا ہے کہ جو اگر آپ نے فاسل فیول استعمال کرنے ہیں تو آپ زیادہ پیمنٹ دیں. اور انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ جی گاڑی، پرائیویٹ گاڑی کا کئی ملکوں میں بہت مشکل ہے آپ رکھ سکے. اگر آپ نے کہیں جا کے کھڑی کرنی ہے تو آپ کے پارکنگ کے اتنے پیسے دے دیں گے، لیکن اس کے ساتھ پھر وہ ایک ایفیشینٹ اور ریلائبل پبلک ٹرانسپورٹ کا سسٹم بھی تو پرووائڈ کرتے ہیں نا جی. تو اس لیے اپنے آپ کو انہوں نے آپ دنیا میں اچھے ملکوں میں جا کے دیکھیں تو آپ کو سڑک پہ نظر آئے گا کہ سب سے پریویلیج پرسن جو ہے نا وہ پیدل چلنے والا ہے یا سائیکل پہ جانے والا یا جاگنگ کرنے والا. ہمارے ہاں تو پیدل چلنے والے کے لیے تو ہمارا آبجیکٹو کیا ہے کہ سگنل فری سڑکیں بنائی جائیں، یعنی گاڑی تیزی سے گزر سکے. پیدل والے نے کہاں سے جانا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. اس کے لیے ایک عجیب و غریب اونچا سا پل بنا دیا جاتا ہے جس پہ سے چلنا میری عمر کے بندوں کے لیے شاید پاسبل ہی نہ ہو. ٹھیک ہے نا جی. تو ہم جو ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ ہم بدترین فارم آف کیپٹلزم میں رہ رہے ہیں، جو اس کو پتہ نہیں کیپٹلزم بھی نہیں کہنا چاہیے، شاید کچھ اور ہی کہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کی اوپننگ آرگیومنٹ تھی وہ نیچر سے متعلق تھی، اور آپ نے کہا کہ یہی سب سے ویٹ رکھنے والی آرگیومنٹ ہے آپ کے لیے، جس میں آپ نے انڈیویجولزم اور کمیونٹی لیونگ سے متعلق بات کی. اس کو کرتے ہوئے آپ نے ہمیں شمپینزیز کی اگزامپل دی جی، اور وہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ ان کا ڈی این اے جو ہے وہ ہم سے سملر ہے. تو نیچر کے حوالے سے میرے 2 سوال ہیں. آپ نے شمپینزیز کی مثال دیتے ہوئے یہ کہا کہ انسان بیٹر ایوالو کر گئے اس وجہ سے کہ ہم نے لینگویج سیکھ لی، اور پھر آپ نے کہا کہ شمپینزیز کی جو نیچر ہے وہی کمیونٹی بیسڈ ہے. جی رائٹ. اور انسان کو ایوالو کرنے والی چیز لینگویج تھی، اور لینگویج سے ریزلٹنگ اس کا ڈیولپمنٹ آف ہیومن مائنڈ تھا وچ لیڈ ہیومن بینگس ٹو انڈیویجولزم. تو اس کے کانٹرری تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ لیک آف لینگویج اینڈ
less development of human mind results in socialism? نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ لینگویج سیکھ کے انسان جو ہے انڈیویجول بن گیا. لینگویج تو میں نے آپ کو بلکہ یہ بتایا تھا، وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی ہیومن برین کا سائز ہے وہ 3 گنا بڑھ گیا 5 ملین سالوں میں، جب سے وہ چمپینزی سے علیحدہ ہوا. اور اس کی وجہ یہ بتائی تھی میں نے، جو کہ سائنٹسٹ کا خیال ہے کہ وہ اس برین کے سائز بڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ کوآپریٹ کر سکے، جس کا ایک طریقہ لینگویج تھا. دیکھیں نا، جب لینگویج آپ کے پاس نا پریمیٹیو قسم کی کمیونیکیشن کا طریقہ ہوتا ہے ہر جنریشن میں، ہر جو سب ہیومن فارم ہے، لیکن وہ جو ایک کوگنیٹو قسم کی ہوتی ہے نا، جس سے آپ نالج ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب اینیمل ایولیوشن ہوتی ہے نا، تو اس میں جنریشنز لگ جاتی ہیں ایک چیز کو سیکھنے میں. ہم جس پروسیس سے گزرتے ہیں انسان، وہ سوشل ایولیوشن ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ جو ایک نالج ہے وہ آپ بڑی آسانی سے دوسرے اپنے جو فیلو ہیومن بینگز ہیں یا بچے ہیں ان میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایولیوشن کا جو پروسیس ہے نا، وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے. وہ ایولیوشن جو ہے نا اسپونٹینیس میوٹیشن کے ذریعے کہا جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی انوائرمنٹ کسی طریقے سے مجبور کرتا ہے ایک آرگنزم کو ایوالو ہو کے سلائٹلی ڈفرینٹ فارم میں ہونے کے. جو ڈارون کی تھیوری بھی تھی وہ بھی یہ تھی کہ جو ہے میوٹیشنز جو ہیں جن سے ڈی این اے بدلتا ہے، جینز بدلتی ہیں، وہ اسپونٹینیسلی ہوتی ہیں. لیکن جو اسپونٹینیسلی ہوتی ہیں ان میں سے کچھ اس آرگنزم کو زیادہ سوٹیبل بنا دیتے ہیں سروائیو کرنے کے لیے. اگر زیبرے کی زرافے کی گردن لمبی ہوئی تھی، اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ اس نے اونچی جگہوں سے کھانا تھا، اس لیے ہوئی تھی کہ کچھ زرافے پیدا ہو گئے کہ جن کی گردن اونچی تھی. ان کا سروائیول، جس کو سروائیول آف فٹس کہا جاتا ہے، ان کا سروائیول ریٹ بڑھ گیا. اور جب ان کا سروائیول ریٹ بڑھا تو ان کے آگے جو آف اسپرنگس ہیں ان کے وہ زیادہ اس انوائرمنٹ میں رہنے کے قابل ہوئے، وہ پروڈیوس کرنے کے قابل ہوئے. جن کی گردنیں چھوٹی تھیں وہ نہیں سروائیو کر سکے جب نیچے لیول کے درخت اور پتے ختم ہو گئے تھے. تو اس لیے جو ایولیوشن ہوتی ہے وہ اسپونٹینیس طریقے سے ہوتی ہے. لیکن کچھ ایولیوشنری جو چینجز ہیں وہ اس آرگنزم کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں سروائیو کرنے میں. دوسری بات وہی ہے جو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ لینگویج ڈیولپ کرنے کی وجہ سے انسان انڈیویجولسٹک نہیں ہوا. لینگویج تو ڈیولپ ہوگی نا، جو 5 ملین سال پہلے جب ہومو والی جو خاندان تھا وہ علیحدہ ہو گیا کامن انسیسٹر سے، تو لینگویج تو اسی طرح ڈیولپ ہونی شروع ہو گئی، اور وہ اسپونٹینیس چینجز کی وجہ سے، اسپونٹینیس میوٹیشن کی وجہ سے. اور یہی ڈسٹنگوشنگ فیچر ہے شاید ان کے ساتھ. اس لینگویج سے ایک برین کی ویسے سائز ڈیولپ ہوتا گیا، اور دوسرا جو لینگویج کی ٹرانسمیشن ہے یا ایکیومولیشن ہے صرف برین سائز پہ ڈیولپ نہیں ہو گئی، کیونکہ وہ برین سے باہر بھی چیزیں ہم نے سٹور کرنی شروع کر دی نا. اب جو پوری فلاسفی ہے مجھے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس کتابیں موجود ہیں، مجھے پتا ہے کہ کون سی کتاب میں نے کھولنی ہے، پڑھ لینی ہے. پوری میڈیکل سائنس جو ہے کسی آدمی کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیونکہ اسی طرح جب جیسے کمپیوٹر کی وہ جو ہو ایکسٹرنل اسٹوریج ہوتی ہے، ساری چیز کمپیوٹر میں موجود ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو بیسیکلی لینگویج جو کہ اسینشلی ہے کیا، سمبل فارمنگ ہے، کہ آپ اس کرسی، یہ جو کرسی پڑی ہو اس کا نام ہم نے کرسی دے دیا. اگر ادروائز نام نہ ہو تو مجھے کسی کو سمجھانا پڑے گا، تو شاید میں کرسی کی تصویر بناؤں گا اور وہ اس کو سمجھاؤں گا. تو میں نے اس کے لیے ایک سمبل رکھ دیا، اور وہ سمبل کرسی کی بجائے چیئر بھی اتنا ہی ویلڈ ہے، کوئی بھی سمبل رکھا جا سکتا تھا، مختلف لوگوں نے اس کا مختلف نام دے دیا. تو لینگویج پر سے ان اٹ سیلف انڈیویجولزم کا باعث نہیں تھا. لینگویج کا مقصد ہی یہی تھا کہ کوآپریشن کو بڑھایا جا سکے. یہ جو انڈیویجول ٹرینڈ آیا ہے یہ بہت سبسیکوینٹ کی بات ہے کہ جب کچھ سٹرکچرز ایسے بنائے گئے. دیکھیں نا، جب وہ انہوں نے بھی شاید سوال کیا تھا کہ یہ جو پریمیٹیو اکنامک فارمز تھی وہ ہم نہیں ڈسکس کر سکے. ٹھیک ہے نا جی. وہ پریمیٹیو اکنامک فارم میں سب سے بڑا جو میجر جو چیز تھی نا، وہ پرائیویٹ پراپرٹی کا کانسیپٹ تھا. پہلے پرائیویٹ پراپرٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. زمین جو ہوتی تھی ساروں کی کامن ملکیت ہوتی تھی. اس سے اگرچہ کیپٹلسٹ نے، بات لمبی ہوتی جاتی ہے، کیپٹلسٹ نے ایک فنومنا بھی ڈسکرائب کیا تھا، اسے کہتے ہیں ٹریجڈی آف کامنس. ٹریجڈی آف کامنس یہ تھی، مثال کے طور پہ ایک چراغ ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے. تو وہ یہ کہتے تھے، اب یہ کیپٹلزم کے حق میں ان کا ایک آرگومنٹ تھا کہ اگر کوئی کامن چیز ہوگی تو اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا.
ہر بندے کا سیلفش انٹرسٹ یہ ہوگا کہ اس کو میں زیادہ سے زیادہ جانوروں کو اپنوں کو اس سے وہ کھلاؤں، چارہ کھلاؤں، اور وہ ڈپلیٹ ہو جائے گی. حالانکہ یہ غلط تھا. یہ غلط پھر اسی ہیومن نیچر کی مس انٹرپریٹیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کامن چیز کو ہو سکتا ہے سارے لوگ اس کی حفاظت کریں، سارے مل کے اس کی حفاظت کریں، وہ ٹریجڈی آف کامن کی بجائے بینیفٹ آف کامن بن جائے. تو بیسیکلی پرابلم جو آیا جہاں سے یہ سارا اکنامک سسٹم ڈسٹارٹ ہوا وہ پرائیویٹ پراپرٹی سے تھا. جب ایک آدمی نے کہا نا کہ یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے، تو وہاں سے پھر انڈیویجولزم بھی شروع ہو گیا، اور اکنامک ایکسپلائٹیشن ویزا وی کہ جو جن کے پاس پوزیشنز ہیں اور جن کے پاس پوزیشن نہیں ہیں ان کی اکنامک ایکسپلائٹیشن بھی شروع ہو گئی. تو فار ایگزامپل میتھس جب آیا تھا 1 2 3 تو اس کے ساتھ بہت سارے سوشل ایولز بھی جو ہے وہ پیدا ہو گئے تھے. کمپٹیشن جو ہے وہ 1 2 3 کا نتیجہ ہے. اسی طرح سے جب اسٹرانومی جو ہے وہ وجود میں آیا تو بہت سارے سوشل ایولز جس طرح توہمت پرستی وغیرہ جو ہے وہ ان کے ساتھ انہوں نے جنم دیے. تو یہ ایوولوشنری جو ہے پروسیس کے اندر جو ہے نالج اور ہیومن نیچر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس ساری چیزیں چلتی ہیں. دیکھیں نا جی، ہر چیز ایک پیکج ڈیل ہوتی ہے. پیکج ڈیل میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ موبائل پہ میں نے تلاوت تو سن لینی ہے، میں نے گانا نہیں سننا. تو جب آپ موبائل لیں گے اور جس پہ انٹرنیٹ ہوگا تو پھر گانا بھی آپ کبھی نہ کبھی سن ہی لیں گے. تو یہ پیکج پورے کو کوئی اس میں کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، کوئی برائیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. میرا خیال ہے. شکریہ.